سوزخانی سے متعلق یہ ایک تعارفی مختصر سا پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ سوزخانی اتنا ایک وسیع موضوع ہے کہ کسی ایک نشست میں یا کسی ایک کیسٹ میں اس کا احاطہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم جس حد تک بھی سوزخانی کے آغاز، اس کے مختلف ادوار، اس کا ارتقاء اور اس کا ماضی حال اور جو مستقبل جو ہو سکتا ہے ہمارے پیش نگاہ متوقع، تو اس کے بارے میں کم از کم ایک اتنی تعارفی گفتگو اس کیسٹ میں ضرور ہو سکے گی کہ سوزخانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے خواہاں افراد اس سے یقیناً بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، اور یہ سلسلہ ایک بار محفوظ ہو جائے گا تو یہاں اس طرح یہ پھر چراغ سے چراغ جلنے کی رسم جو ہے وہ جاری رہے گی، اور یوں آئندہ نسلوں کو بھی ہم اسے محفوظ کر سکیں گے، اس لیے کہ بدقسمتی سے کچھ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک مقدس اور قدیم ترین جو ازائی صوتی علم و فن تھا، جس کے ماہرین ہمارے درمیان سے اب اٹھ گئے ہیں بدقسمتی سے، اور محفوظ نہ رکھے جانے کی بنا پر اس مقدس فن کے آثار بھی محفوظ اور منتقل نہیں کیے جا سکے۔ تو اس لیے سوچا گیا کہ جس حد تک بھی ہو سکے اس سہولت سے جو دستیاب وسائل ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اس سلسلے کو محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں ایقر ناچیز سبط جعفر اپنا مختصر سا تعارف کرا دوں۔ نام میرا سید سبط جعفر زیدی ہے، اور والد میرے مولانا احمد میاں زیدی راہی جہانگیر آبادی مختلف زبانوں کے عالم اور ایک شاعر اہل بیت تھے۔ دادا مولانا محمد انوار الحسن زیدی صاحب ان سے بھی زیادہ قابل اور باقاعدہ عالم دین تھے۔ بہرحال میں نے یہاں اپنے طور پہ کوشش کی کہ دینی یا دنیاوی تعلیم جس حد تک حاصل کر سکا اپنے بزرگوں اور اساتذہ اور اپنے جو اور سینئر تھے ان کے تعاون سے، ان کی سرپرستی میں، تو میں نے کچھ مضامین میں ایم اے کیا، امتیازی حیثیت سے LLB کیا، B.Ed کیا، اور CSS اور وکالت کچھ عرصے کے بعد چھوڑ کر ایک مقامی گورنمنٹ کالج میں تدریس کا شعبہ اختیار کیا۔ تحریر و تقریر، شاعری، اور چونکہ شوہی سے عزادار گھرانہ تھا تو ان سب کا محور جو ہے وہ عزاداری ہی رہا۔ چنانچہ منقبت اور نوحہ و سلام کی طرزیں بنانا، اور اسی طرح جو ہے ان موضوعات کو لکھنے کا بھی میں نے کام کیا۔ مختلف اخبارات جس میں روزنامہ جنگ، کراچی، اخبار جہاں، نوائے وقت اور دیگر قومی اخبارات اور رسائل شامل ہیں، ان میں ان موضوعات پہ کچھ مضامین لکھے، اور ایک اپنے طور پہ ایک عنوان قائم کیا صوتی علوم و فنون اسلامی، جنہیں آپ فائن آرٹس آف اسلام یا فائن آرٹس آف مسلمز کہہ سکتے ہیں۔ تو انہیں باقاعدہ ایک فن کے طور پر ان کو منضبط کر کے اور تحریر کرنے کی کوشش کی۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ سلسلے اخبارات میں شائع ہوتے رہے، بلکہ بعد میں اسے ادارہ ترویج ادب کے زیر اہتمام اس کو جو ہے وہ شائع کر دیا گیا۔ تو مختلف مضامین کے علاوہ یہ جو تھا جس میں حسن قرأت اور نعت خوانی، سماع، چہار بیت، اور اس کے بعد بالخصوص جو ہمارا صلاۃ و سلام، اذان و اقامت، ان کو بھی صوتی علوم و فنون میں شمار کر کے اس کی باقاعدہ ترتیب و تنظیم کی، اور عزاداری سے متعلق جو علوم ہو سکتے تھے اس میں سلام اور زیارت بھی اگرچہ اس میں آ جاتا ہے، اور اس طرح نوحہ خوانی، ان سب کے بارے میں لکھا۔ لیکن میرا اصل جو مقصد تھا وہ سوزخانی تھا، اس لیے کہ ویسے ان میں جو بنیادی طور پر جو علوم و فنون تھے، تو وہ علوم و فنون جو تھے وہ اس میں ایک تو حسن قرأت کے مختلف اسالیب ہیں، مختلف اس کی ادائیگی کے انداز ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسے باقاعدہ علم و فن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سماع، قوالی، چہار بیت جو ہے اس کے بھی مختلف دبستان اور گھرانے ہیں، تو اسے باقاعدہ فن کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ماہر کو استاد یا اس کی مہارت کے لیے استادی کی ضرورت ہے۔ اور ازائی ادب میں اگرچہ نوحہ خوانی، سلام، چاہے وہ ممبر کا ہو، چاہے ویسے سلام آخر کی شکل ہو، یا نوحہ خوانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ازائی صوتی علوم و فنون میں آ جاتی ہیں۔ تاہم باقاعدہ جہاں دبستان اور گھرانے اور بستے موجود ہیں تو وہ سوزخانی ہیں۔ سوزخانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی سوز کے لفظی اور لغوی معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں جلن کے، درد کے، تاہم اصطلاحی طور پر سوزخانی سے جو مراد ہے تو وہ ایک عزاداری سے متعلق ایک کلام، اس میں یوں تو اہل بیت کی مناقب اور ان کے فضائل و مصائب سبھی آ جاتے ہیں، تاہم کربلا اور شام و کوفہ اس کے بنیادی
یعنی جو موضوعات ہیں سوسانی کے وہ عزاداری ہی سے متعلق اور بالفاظ دیگر کربلا اور بلکہ روانگی مدینہ یعنی اہل بیت کی 28 رجب کی روانگی سے لے کر اور واپسی تک کے جو واقعات ہیں، یعنی آپ 8 ربیع الاول سمجھ لیجئے، تو یعنی 28 رجب سے اور 8 ربیع الاول تک کی جو واپسی کے واقعات ہیں یہ بنیادی طور پر سوسانی کا موضوع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تحت اچھا اب یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہو جائے گا کہ اس کی افادیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور اس کا شرعی جواز اور حیثیت اس کی کیا ہے اور اس میں کیا اس کی حدود و قیود ہیں، تو یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، تو اس پہ تو ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ تاہم یہ کہ یہ جو ہماری کتاب ہے صوتی علوم و فنون اسلامی، تو اس کتاب کی تقریب بھی بہت ہی اچھے پیمانے پہ ہوئی تھی، اس کا مجلہ بھی شائع کیا گیا تھا، تو یہ اس کا مجلہ ہے اور اس مجلے کے علاوہ یہ کتاب ہے، تو اس کتاب میں ہم نے بہت سارے یعنی ان تمام موضوعات پہ کہ جو تو صاحب ہم نے اس موضوع پر یہ کتاب اور اس سے متعلق مجلہ شائع کیا تھا۔ تو اس کتاب میں جیسا کہ میں ابتداً عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو اخبارات میں جو مضامین شائع ہوتے رہے اور دوسرے رسائل میں ان موضوعات پر تو وہ بھی ہیں، لیکن بالخصوص جو ہمارا موضوع تھا وہ اس میں سوسانی ہی تھا۔ اس میں اس کتاب کا تعارف کرانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اس میں ہم نے جو مختلف ابواب قائم کیے ہیں اس میں تقریباً ہر مکتب فکر کے ماہرین سے علماء جو دانشور اور صوتی علوم و فنون کے یعنی جو افراد نمائندہ شخصیات ہیں ان سے ہم نے مقالات اس میں لکھوائے اور ان کے علاوہ سے تقاریر کرائی مختلف اجتماعات میں، جس میں اس کتاب کی تقریب رونمائی بھی تھی، تقریب اجرا۔ تو اس میں پروفیسر کرار حسین صاحب کا مقالہ ہے، حافظ پروفیسر محمود حسین صدیقی صاحب سیرت چیئر کراچی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا مقالہ ہے۔ پروفیسر کرار حسین صاحب کی شخصیت شیخ الجامع کے علاوہ بھی بطور دانشور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مولانا قبلہ رضی جعفر نقوی صاحب کی شخصیت اور خدمات بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر اظہار حیدر رضوی ایڈوکیٹ صاحب اور کچھ اور دانشوران کرام کے اس میں جو ہیں وہ مقالات شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف چونکہ اور بھی موضوعات جو صوتی علوم و فنون تھے وہ اس میں ہیں، تو ہر شعبے کا ماہر، مثال کے طور پہ سما کے حوالے سے حاجی مقبول احمد صابری صاحب کا اس میں، اور میڈیا کے حوالے سے سید امیر امام صاحب جو پی ٹی وی کے جنرل مینیجر رہے ہیں، پروگرام ڈائریکٹر رہے ہیں NTM وغیرہ کے، اور موسیقی اور عزاداری دونوں ہی کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی اس میں جو ہے وہ مقالہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پروفیسر کنہیا لال ناگپال صاحب ہوتے ہیں، سندھی انگریزی کے بڑے اچھے دانشور، شاعر، نقاد اور عزادار، خود بھی سو سلام پڑھتے ہیں، ان کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ محترمہ کجن بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے سوسانی کے حوالے سے، تو محترمہ کجن بیگم صاحبہ، اختر وسیع علی صاحب، اور اس کے علاوہ دہلی میں جو یونیورسٹی ہے اس کے شعبہ موسیقی کے بہت ہی نامور استاد ہیں، اسد علی خان صاحب ایک نامور عزادار اور موسیقار گھرانے سے آپ متعلق ہیں، ان کے بھی اس سے مضامین شامل ہیں۔ جو اس کے موضوعات ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے اسی پہ گفتگو کی ہے کہ اس کی کیا واقعتاً ہر قسم کا غنا مطلقاً حرام ہے، اور اس کی حدود کیا ہے، موسیقی و غنا کیا ہے، حسن صوت، خوش الحانی اور غنا و موسیقی میں حد فاصل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جو قرآنی اور احادیث اور روایات معصومین سے جو ہم نے استدلال کیا ہے تو یعنی اس کا نتیجہ جواز اور حرمت ہی پہ نکلا ہے، کچھ حدود اور شرائط کے ساتھ۔ اس پہ ہم نے پہلے باب میں گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد فن قرأت ہے، حمد و نعت، قصیدہ، منقبت و سلام کی ادائیگی کا فن ہے، اذان و اقامت ہے، صلاۃ و سلام ہے، سما قوالی و چہار بیت ہے، ذاکری و تحت خوانی و سلام آخر و زیارت کا تذکرہ ہے، نو خوانی کا تذکرہ ہے، لیکن جو اس میں جو ہمارا اصل مقصد تھا وہ سوس خوانی تھا۔ تو یہ میں نے اس لیے بھی کتاب سامنے رکھ لی ہے کہ اس گفتگو میں غیر ضروری چیزیں شامل نہ ہوں اور کوئی ضروری چیز جو ہے وہ بیان سے نہ رہ جائے۔ ہم نے اس میں یہاں گفتگو کی ہے کہ جیسا کہ اس کے لفظی اور لغوی معنی پہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ویسے تو معنی اس کی جلن یا درد کے ہیں، تاہم مصائب اہل بیت اور یوں سمجھ لیں مدینے سے اہل حرم کی روانگی سے اور واپسی تک کے سفر کی روداد ہے، اس کو بیٹھ کر منظوم اور لحن میں مخصوص طریقے ادائیگی کو ہم سوس خوانی کہتے ہیں۔ سوس خوانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آغاز
آغاز 2 سے 3 صدی کے درمیان بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف روایات ہیں اودھ کے بارے میں جو اس کے آثار قدیم ترین جو ملتے ہیں، تو قدیم ترین آثار دیگر اصناف عزاداری کی طرح سوسخانی کے جو آثار ملتے ہیں وہ اودھ ہی میں ملتے ہیں۔ اودھ سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لکھنؤ، محمود آباد اور آس پاس کی دوسری ریاستیں۔ ان کے علاوہ قدیم ترین میں آگرہ، پہرسر، الور، جے پور یعنی راجستھان، اور اس کے علاوہ آگرہ، پہرسر جسے اکبر آباد بھی کہتے ہیں، اور امروہہ، سادات بارہا، بجنور اور دہلی اور اس کے یعنی مضافات، گرد و نواح کے علاقے، اور حیدرآباد، دکن اور بہار، یہ ان علاقوں میں تقریباً ایک ہی زمانے میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اور اس کے جو ہیں وہ آثار ملتے ہیں عزاداری کے۔ اور عزاداری میں ظاہر خصوصاً سوسخانی، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اب بھی یعنی ہم نے ثابت کیا، اور یہ ابھی یہاں جیسے اس کتاب میں مجلے میں، اور ابھی جہاں جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے اس کیسٹ میں بھی، کہ یہ کسی قوم، قبیلے، رنگ، نسل، خطے یا زبان سے یا مسلک سے مخصوص نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حسینیت اور انسانیت جو ہیں وہ دو باہم مترادف الفاظ ہیں، اور جہاں جہاں بھی وہ جو ہے کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کا ایک شعر ہے کہ جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین۔ تو یہ جہاں جہاں بھی مظلومیت ہے، جہاں جہاں بھی انسانیت ہے، تو وہاں وہاں جو ہے وہ انسانیت کے اور انسانوں کے دکھوں کا مداوع یہ ہمارے غم اہل بیت کی شکل میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ عزاداری اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس میں سوسخانی جو 2 سے 3 دہائی کے درمیان جس کے آثار ملتے ہیں وہ ان تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، لیکن بطور خاص جو اس کے خاص مقامات ہیں جنہیں مصادر کہہ لیں یا مراکز کہہ لیں، تو اس میں اودھ، دہلی، آگرہ، پہرسر، اور یہ امروہہ، بارہا، بجنور، رامپور، بریلی اور مضافات، اور پھر پنجاب یعنی جس سے مشرقی مغربی دونوں پنجاب آ جاتے ہیں، الور، جے پور اور دکن و بہار وغیرہ یہ سب ملتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں اب سوسخانی کے آغاز کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم یہی جو ہے باور کیا جاتا ہے کہ اودھ میں نوابین نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس کا آغاز ہوا اور اس کی سرپرستی کی، اور پھر باقاعدہ گزشتہ صدی میں اس کے باقاعدہ آثار ملتے ہیں کہ جہاں باقاعدہ مرتب شکل میں، منضبط شکل میں سوسخانی کے دبستان مقرر ہوئے۔ اب یہاں سے یعنی سوسخانی کا مقاصد کیا ہے، حیت اور ساخت اس کی کیا ہے، طرز ادائیگی۔ آغاز کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ سوسخانی کی حیت و ساخت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سوسخانی ایک باقاعدہ فن ہے، اور جس طرح ایک نعت خوانی میں کہ ایک قوالی سے نان انسٹرومنٹل یعنی کر کے قوالی کو کہ جہاں آلات موسیقی الگ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا جو ٹیمپو ہے، جو اس کا فلو ہے، اس کو سست کر کے، ذرا سلو کر کے، اور وہ نعت خوانی جیسے ہو جاتی ہے، یا بالفاظ دیگر نعت خوانی کو اگر تیز کر دیا جائے اور آلات موسیقی شامل کر دیا ہے تو قوالی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہماری نوحہ خوانی ہے، نوحہ خوانی کو اگر تھوڑا یعنی ہم سلو کر دیں اس کا ٹیمپو اور اس سے ماتم نکال دیں تو اس سے جو ہے وہ سوسخانی بن جاتی ہے۔ تاہم محض یہ کہہ دینے سے یا نوحہ خوانی کے حوالے سے سوسخانی کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا، اس لیے کہ نوحہ خوانی کی بنسبت سوسخانی زیادہ مضبوط، مستحکم اور مشخص یعنی بالکل علیحدہ جو ہے آئیڈینٹیفائڈ جو ہے وہ ایک صنف ادائیگی ہے عزاداری کی، اور اس کی حیت و ساخت میں اس کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ مثال کے طور پر سوسخانی میں یہ جو بیاض ہے یا یہ جو ڈائری ہے تو اس کو بستہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ ایک کتاب میں 100 سلام، رباعیات، مرثیے موجود ہوں، چاہے وہ الگ الگ ہوں، جس طرح جزدان میں قرآن مجید کو محفوظ کیا جاتا ہے تو اس طرح ایک بستہ ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، اور اس بستے میں اسی طرح یعنی وہ جزدان ہی کی طرح ہوتا ہے، اس میں یہ سوسخانی سے متعلق جتنا بھی کلام ہوتا ہے، اس کی ڈائریز جنہیں ہم یعنی بیاض کہہ لیں لیکن وہ اصل میں بستہ کہلاتا ہے، تو اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو آکار بھرنا کہلاتا ہے، آس کی کہلاتی ہے، اس میں جو ہم شروع کرتے ہیں جس سے اس کی میں وجہ ابھی پیش کروں گا کہ یہ آس کیوں دی جاتی ہے اس میں۔
تو اس میں باقاعدہ جو آکار بھری جاتی ہے یا آگ کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی الگ اصطلاح ہے جسے ہم آس دینا یا آس لگانا کہتے ہیں، یعنی بستہ کہلاتا ہے بیاض، اور آس لگانا کہلاتا ہے یہ جو آگ کی جاتی ہے سوسخانی کے آغاز میں۔ اس طرح اس کے جو ہمنوا ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اس میں ہمنوا ساتھی کی بجائے ہم ان کو جو ہے بازو کہتے ہیں۔ بازو یعنی پڑھنے والا جو ہے، جو اصل میں لیڈ کرتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، تو اس کو تو سر کہلاتا ہے، سوسخاں کہلاتا ہے، سر کہلاتا ہے، اور جو اس کے ساتھی معاون ہوتے ہیں ہمنوا، تو جو اس کا ساتھ دلواتے ہیں، اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اس کے ہمنوائی کرتے ہیں، تو وہ معاونین اس کے بازو کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی اپنی اصطلاحات بھی الگ ہیں۔ پھر ان کے علاوہ طرز ادائیگی کسی بھی صنف ادائیگی میں یعنی اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ اس کا اپنا آداب نشست جو ہے اس کی وہ بالکل علیحدہ ہوتی ہے، اگرچہ ہر آدمی اپنی سہولت اور اپنے ماحول اور مزاج اور خاندانی یا جو اس کا اپنا دبستان ہے، جو گھرانہ ہے، اس میں ہاں دبستان اور گھرانے کی بجائے اس میں بھی بستے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے بستے میں جس طرح کے موسیقی گھرانوں میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو لفظ گھرانہ یا اور اسی طرح دوسری اصطلاحات، تو اس کی اصطلاحات موسیقی سے الگ ہیں۔ یعنی یہ کلاسیکی موسیقی کی ایک مشکل ترین شکل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم کلاسیکی موسیقی سے نہ موازنہ کرتے، نہ اس کا اس سے تذکرہ کرتے، نہ مقابلہ کرتے، اس لیے کہ بالکل یہ اس سے ایک مختلف اور اس سے ایک مشکل اور ممتاز اور منفرد یہ صنف ادائیگی ہے، اس کی میں وضاحت ابھی میں اس کے دوران گفتگو میں کرتا ہوں۔ میں اس میں پہلی بات آداب نشست و برخاست۔ ویسے تو جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ آلتی پالتی مار کے جیسے آپ کے کیلیں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح لوگ بیٹھتے ہیں۔ تاہم جو اس کا صحیح جو اس کا طریقہ ہے، میں اس بارے میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ جو اس کے سوسخان کے آگے تکیہ رکھا ہوتا ہے، یہ سیاہ تکیہ ہوتا ہے، دوسرے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ جو تکیہ ہے یہ سوسخان کے آگے رکھا ہوتا ہے۔ یہ آداب سوسخانی میں یہ شامل ہے کہ مجلس اعظم میں چاہے وہ تخت پہ نشست ہو، چاہے اس کی نشست جو ہے وہ ایک زمین پر ہو، عام طور پہ فرش اعضاء پر زمین ہی پر ہوتی ہے، تو وہاں ایک مسند بچھا دی جاتی ہے، ایک چادر بچھا دی جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کا اعزاز اور امتیاز ہو سکے سوسخان کا، اور آگے یہ سیاہ تکیہ رکھ دیا۔ عام طور پر اس پہ رباعی قطع یا کوئی شعر بھی لکھا ہوتا ہے، کبھی پنجتن پاک کے اسمائی گرامی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے، سیاہ تکیہ ہونا عام طور پہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بازو جو ہوتا ہے یہ دائیں بائیں میں بیٹھا ہوتا ہے، سوسخان جو سر ہے وہ ظاہر کہ وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ بیٹھنے کی جو ہے ایک تو یہ طریقہ ہے جیسے کہ آلتی پالتی، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو زیادہ معروف اور صحیح طریقہ ہے، جس طرح کے نماز میں ہم تشہد کی حالت میں یا تحیات کہلاتی ہے ہمارے برادران اسلام میں، تو اس طرح جیسے بیٹھا جاتا ہے نماز میں اس طرح بیٹھے، اور اس کی وجہ بیٹھنے کی بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ سیدھا یہ ہوتا ہے، تو اس میں ادائیگی میں سانس لینے میں اور ہوا کو یعنی پھیپھڑوں میں اپنے جمع کرنا اور اس کے اخراج میں حسب ضرورت آسانی ہوتی ہے ادائیگی میں۔ تو اس اعتبار سے اچھی اور بہتر نشست تو یہی سمجھی جاتی ہے سوسخانی کی۔ تاہم یعنی یہ ہے سر کے لیے ہے، بازو اپنی سہولت سے اس کروٹ سے کہ وہ متصل بیٹھ جائیں وہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ عام طور پہ 2 بازو ہوتے ہیں اس میں، سوسخانی اگرچہ بغیر بازو کے بھی کی جا سکتی ہے، اور ہر سوسخان کو اس کا یعنی ہونا چاہیے اس کا اندازہ اور اس کی مشق اور ریاضت کہ وہ بازوؤں کا محتاج نہ ہو، بغیر بازوؤں کے بھی اس کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ تاہم آداب سوسخانی میں یہ شامل ہے کہ باقاعدہ بستے کا اہتمام کیا جائے، اور چاہے اسے زبانی یاد ہو، لیکن یہ کہ وہ بستہ اپنے سامنے رکھے، وہ بستہ موجود ہو اور اسے دیکھ کے پڑھے تاکہ اس کی توجہ ادائیگی پر بھی رہے۔ کلام ٹٹولنے کے لیے ذہنی طور پہ اسے پریشان یا اس کے لیے اسے متفکر نہ ہونا پڑے، تو اس کے سامنے کلام رہے تو اس کو اس میں صرف ادائیگی پہ وہ اپنی توجہ دے سکتا ہے، اور سامعین پر اور اہل مجلس پر تو اس کو جو ہے وہ کلام کے اوپر الفاظ پہ اس کو جو ہے وہ توجہ اس کی نہیں بڑھتی ہے۔ کلام وہ سامنے رکھے تکیے کے سامنے، اور اس طرح بازوؤں کا اہتمام کرے۔ بازو ظاہر ہے کہ جب ہوتے ہیں تو اس سے تقویت ہوتی ہے، توانیت ہوتی ہے، اور ان میں ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ آوازیں ہوتی ہیں جب ملتی جلتی، تو اس سے ادائیگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو
یعنی بازو دو ہوتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، اس سے اضافی ہوتے ہیں تو اور برابر میں یا عقب میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ سب بازوئی کہلاتے ہیں۔ پھر صاحب اس میں مختلف اس کے آغاز کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 150 سے 300 سال کے درمیان کی بات ہے، اور مختلف علاقوں میں اس کے اپنے انداز ہیں۔ خواتین میں بھی سوستخانی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، یعنی جب سے شروع ہوئی ہے، تاہم خواتین کی سوستخانی کا انداز ذرا مختلف ہے، اور ان کے یہاں باقاعدہ دبستان نہیں ہے، اگرچہ ہر گھرانے ہر خاندان کی جو سوستخان ہیں ان کے زیر اثر ان کی خواتین سوستخانی کرتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا اپنا انداز اور اپنے اطوار ان کے مختلف ہیں، تاہم وہ یکسر ان سے انحراف یا اختلاف نہیں ہے، ان کا اپنی ضروریات ہیں اپنی مجلس کی، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ ان کا کوئی باقاعدہ دبستان یا یکساں انداز نہیں ہوتا ہے۔ سوستخانی کے مختلف انداز میں جو لکھنؤ والے ہیں یعنی اودھ والے ہیں اور الور جے پور والے ہیں اور کچھ آگرہ اور دہلی گھرانے والے بھی، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آج سے شروع کرتے ہیں۔ آج سے مراد یہ ہوا کہ سب سے پہلے اس میں پڑھا جاتا ہے آغاز میں، عام طور پہ مجلس کا جو نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے وہ تھوڑی بہت کہیں تلاوت کلام پاک بھی ہو جاتی ہے، حدیث قصہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جو باقاعدہ مجلس کا آغاز ہوتا ہے خصوصاً ہمارے بر صغیر، جنوبی ایشیا، پاک و ہند اور اردو داں طبقات میں تو وہ سوستخانی ہی ہوتی ہے، اور ان طبقات میں خواہ ممبر کا سلام نہ ہو، اگر نثری خطابت نہیں ہے تو مرثیہ نو تصنیف سے، چاہے وہ جدید مرثیہ ہو یا اساتذہ کا کلام ہو پرانے، لیکن یہ کہ اس میں چاہے یعنی وہ تحت میں ہو، لحن میں ہو، نثر میں ہو، نظم میں ہو، ذاکری کی کوئی بھی شکل ہو تو وہ ہو سکتی ہے۔ نوخوانی بھی یہ شب بیداری اور جلوس اور کچھ مجالس کی ضروریات میں شمار ہوتی ہے، تاہم ہر مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سال بھر مجالس ہوتی ہیں بحمداللہ، اور سویم چہلم برسی کے علاوہ شب جمعہ اور دوسرے موقعوں پر ہر جگہ نوخوانی یا سلام یا نثری خطابت یا مرثیہ نو تصنیف یا قدیم ضروری نہیں ہوتا ہے، تاہم مجلس کی جو لازمی ضرورت ہے وہ سوستخانی سمجھی جاتی ہے۔ ایک اجتماع جو ذکر شہادت بھی کہلا سکتا ہے، شہادت کانفرنس، شہادت سمپوزیم اور شہادت سیمینار سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہاں سوستخانی نہیں ہے، مجلس اعضاء کا تصور جو ہے وہ مشروط ہے سوستخانی کے ساتھ۔ سوستخانی جامع حسین میں جو اجتماعات ہوتے ہیں اس سلسلے میں، اداروں میں تعلیمی ہوں یا کاروباری یا تجارتی ہوں، تو وہاں نوخوانی بھی ہوتی ہے، ذاکری بھی ہوتی ہے، شاعری بھی ہوتی ہے۔ اگر وہاں نہیں ہوتا کوئی اگر اہم عنصر تو سوستخانی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اسے مجلس اعضاء نہیں کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مجلس اعضاء جو سال بھر رہتی ہے اصحال ثواب کے حوالے سے، اس کی لازمی ضرورت ہوتی ہے سوستخانی اور سوستخان۔ بدقسمتی سے جتنی مجالس ہیں اتنے سوستخان نہیں ہیں، اس لیے ہم نے بطور خاص سوستخانی پر توجہ رکھی، اور چونکہ اس کا باقاعدہ یعنی اس کو سوستخانوں پر تو کچھ تھوڑا بہت لکھا گیا تھا اور کہا جاتا رہا تھا، لیکن اس فن کو باقاعدہ طور پر تحریر و منضبط نہیں کیا جا سکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق مجھے دی۔ اور اس سے مسئلہ یہ تھا، پھر میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا، کہ جو لوگ برتنا جانتے تھے، دیکھیں سوستخانی کو وہی اسے کر سکتے ہیں جو موسیقی بھی سمجھتے ہوں اور عزاداری بھی سمجھتے ہوں، یہ موسیقی سے بالکل علیحدہ چیز ہے، اور ہمیں بچنا ہے، شرعی حدود و قیود کو دیکھنا ہے کہ خوش الحانی اور حسن صوت کیا ہے، مجلس اعضاء کی اور جو ہمارا کلام ہے اس کلام کی ان الفاظ کے تقدس اور حرمت کیا ہے اور ان کی میرٹ کیا ہے، یعنی الفاظ کو ان کی میرٹ پر ادا کرنا ہے۔ تو اس میں نہ تو اتنا تیز ہو جائے کہ وہ ماتم کیا جا سکے، نوخوانی ہو جائے، اور نہ بہت سلو ہو جائے۔ ہم سب سے پہلے ہم یہاں پڑھتے ہیں قطع ظاہر یہ ایک شاعری کا موضوع ہو جائے گا، تاہم قطع میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قطع 4 مصروں کا ہوتا ہے اور اس میں مطلع نہیں ہوتا بالعموم۔ شروع میں سب سے پہلے قطع پڑھا جاتا ہے یا رباعی، عام طور پہ رباعی پڑھنے کا رواج زیادہ ہے اور بڑا مستند و معیاری کلام۔ نوخوانی میں تو جدید شعراء کا اور عام کلام بھی چل جاتا ہے، لیکن سوستخانی میں بہت احتیاط اور اہتمام درکار ہوتا ہے کہ جہاں یعنی مستند اساتذہ کا اور قدیم شعراء کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں قطعات کی بنسبت رباعیات زیادہ ہوتی ہیں، تو رباعیات کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس میں کبھی سوستخانی کا جو موضوع ہے تو اس میں جو رباعیات منتخب کی جاتی ہیں تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہاریہ سے زیادہ یا فضائل سے زیادہ اس میں
मसाइब का बैनिया पहलू ज़्यादा होता है। उस रुबाई के बाद जो 4 मिसरों पर मुश्तमल होती है और जिससे मतला होता है, उसके बाद फिर आमतौर पर सोज पढ़ा जाता है। सोज क्या है साहब? सोज किसी मुसद्दस या मरसिए के 6 मिसरे एक बंद, वो उससे ऐसा जो अपनी जगह मुकम्मल हो अदायगी के अतबार से। सोज अपनी अदायगी, नुदरत व इनफरादियत, बंदिश की चुस्ती, चाबकदस्ती और महारत व खुसूसियत की वजह से ऐसा इम्तियाज़ रखता है कि सोज खानी की दीगर असनाफ़ व अरकान यानी अज्जा, मसलन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया क़ता, रुबाई और रुबाई के अलावा बैन, सलाम, मरसिया, अगरचे यानी ये सब कुछ सोज खानी के अज्जा हैं और सोज खान ये सब कुछ पढ़ता है, लेकिन एक सोज अपने तासुर और अदायगी के अतबार से इतना यानी जामे, मुकम्मल और भरपूर कलाम और तर्ज़ अदा है कि वो सोज खां पढ़ता सब कुछ है, लेकिन उसे क़ता खां, रुबाई खां, सलाम खां या मरसिया खां नहीं, सोज खां कहते हैं और सोज खानी कहलाती है। यानी सोज अपनी जगह इतना यानी एक मुकम्मल और भरपूर जो है वो कलाम और उसका तासुर होता है और उसकी अदायगी होती है। तो सोज यानी मरसिए का एक बंद मुसद्दस के 6 मिसरे होते हैं और मुकम्मल होते हैं पैगाम के अतबार से, और जैसा आम तौर पे उसमें भी मसाइब या एक मसाइब पे किसी एक हिस्से का एक वाक़े का हवाला और उसमें तज़किरा होता है, ताम फ़ज़ाइल के भी सोज हो सकते हैं और जैसा सोज होता है उसी तरह उसकी भरपूर अदायगी होती है। अच्छा, इसमें बाद जगह क़ता हो, रुबाई हो या सोज हो, इसमें शुरू ही से जो सोज़खान सर के साथ बाजू भी उसके मामनीन भी हम नवा होते हैं और अव्वल ताखिर उसके साथ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आम तौर पर यानी क़ता, रुबाई पहले पढ़ा जाता है तो फिर उसके बाद सोज आता है। तो सोज खानी तक जो उनका उस्ताद होता है या बाद औक़ात बाद असातिज़ा अपने जो मामनीन बाजू होते हैं उनसे भी सोज पढ़वाते हैं, तो उसमें वो जो पढ़ा होता है उस वक्त का सर वो होता है, उस वक्त का लीडर वो होता है, तो वो उस वक्त आ करके वो शुरू करता है। उससे जिस तरह जिस लेवल पे जिस स्केल पे पढ़ना होता है तो वो आ करता है, बकाया सब उसी लेवल और स्केल पे आज करते हैं। यहाँ मैं यहाँ सोज़खानी पर गुफ्तगू से पहले ये बता दूँ कि इसमें आज का तस्वुर क्या है। बात ये कि यह थोड़ी सी मौसीकी की बात हो जाएगी और मौजू से थोड़ा हट जाएगी, ताहम एक मैं जिक्र कर दूं कि मेहदी ज़हीर ज़ौक़ अली साहब बड़े अच्छे शायर थे, आज़ादार थे, मौसीक़ार थे, गुलकार थे और एक इल्मी और इज्तिहादी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनके 4 मिसरे थे कि हो ज़िक्र शह तो फ़ज़ा दर्दनाक कर पहले, नवाए गम के गिरबां को चाक कर पहले, रहे ज़रा भी ना आलाइशे तरब बाकी, सुरों को सोच के दरिया में पाक कर पहले। बात ये कि मौला का नाम पैगाम एक तहत में भी लिया जा सकता है और वो किसी कहते हैं कि नाला पाबंद न नहीं है और फरियाद की कोई लय नहीं है, तो वो तो उसका मोहताज नहीं है किसी सुरकार, राग का या फ़न का। मौला का नाम खुलूस से लिया गया और वो जो मौलाई है उसके दिल में, जैसे कहा जाता है कि कब्र हुसैन तो हर दिल मोमिन में होती है, तो फिर लेकिन फिर भी अज़ादारी पे जाना, फ़र्श अज़ा पर जाना और इसी तरह जो है ये करबला मोहल्ला और ज़ियारात को जाना, तो वो तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन ये कि हर एक के आदाब होते हैं, एक तरीक़ा होता है, एक अपनी तसल्ली और तशफ़ी और इत्मीनान क़ल्ब होता है। तो जिस तरह एक तरीक़ा होता है हर चीज़ का, तो इसी तरह जैसे नमा अल्लाह तो वैसे भी अकबर है, लेकिन जिस तरह के अल्लाह अकबर के लिए, तकबीरतुल एहराम के लिए, नमाज के लिए कुछ उसके हम्द और तस्बीह और तहलील के लिए कुछ आदाब हैं, हम अगर इस तरह ना भी कहें अल्लाह अकबर तो अल्लाह अकबर है, तो ये के करना, मगर ये कि एक हुक्म दिया गया है, हर चीज़ की तरतीब और तंजीम होती है। तो जब हर चीज़ की तरतीब और तंजीम होती है तो अज़ादारी और अज़ादार तो सबसे मुनज़्ज़म, यानी इस्लाम में इज्तिमाई इबादत का जो तस्वुर है वो है ही तरतीब और तंजीम के लिए है। तो इससे आदमी की ग्रूमिंग होती है, सिविलाइजेशन होती है, और आदमी जो एक अज़ादार जितना सिविलाइज्ड और कल्चर्ड होता है इतना आम लोग नहीं होते। मिल्लत जाफरिया का हर फ़र्द जो खुशगलू भी होता है और मौजूद तबा भी और इल्म अदब और तहजीब और शाइस्तगी में जो गैर अज़ादार लोगों से बेहतर होता है, तो उसकी वजह यह हमारी तहजीब फ़र्श अज़ा है कि जहाँ आदाब नशिस्त व बर्खास्त और आने और जाने और पहलू बदलने के भी जहाँ आदाब मुकर्रर हैं, न सिर्फ ज़ाकिरीन के लिए
بلکہ سامعین کے لیے بھی وہاں آداب مقرر ہیں۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں کی اصطلاحات الگ ہیں، یہاں جو خواتین آتی ہیں وہ بیویاں کہلاتی ہیں، یہاں جو حضرات آتے ہیں وہ انہیں شرکاء یا حاضرین یا ناظرین یا سامعین نہیں کہتے، وہ مومنین کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس کے آداب میں چونکہ ہر چیز کے یعنی ادب ہوتا ہے، ایک اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ترتیب و تنظیم ہوتی ہے، تو اسی طرح سوسانی کے لیے بھی مولا کا نام لینے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، جتنا بہتر انداز میں آپ اسے پیش کر سکیں تو اس میں بہتر اس کی ترتیب اور تنظیم میں، اور دوسری اصناف عزاداری اور اصناف ادائیگی سے ممیز کرنے کے لیے، اسے ممتاز کرنے کے لیے اس کو اساتذہ نے جو ماہرین فن تھے، جو شریعت بھی جانتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جو سوسخانی سے سروں، وہ جو کہا گیا ہے کہ سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے، تو انہوں نے موسیقی میں دیکھا کہ کلام کے ادائیگی کے طریقے کیا ہیں، تصور کیا ہے، مثلا ایک وقت ہے، کن اوقات میں کون سے سر اثر کرتے ہیں، خاص سامع جانے یا نہ جانے، سننے والا اس پیغام سے، اس بات سے، موسیقی سے، ادائیگی سے، گائیکی سے دلچسپی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر وقت کی موزونیت اور کلام کے میرٹ پر الفاظ کے مطابق اگر اس کی ادائیگی کی جائے تو ظاہر ہے کہ ایک جنگی نغمہ جو ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی، اور ایک جو اس کے برعکس جنگی نغمے کے برعکس کوئی اگر تعزیتی نظم یا کلام ہے تو اس کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے، تو اس کے لیے الگ سروں کا انتخاب ہوتا ہے، الگ طرز ادا ہے اس کی، تو یعنی ایک ملی نغمہ ایک الگ ہوتا ہے، ایک جنگی نغمہ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی اگر دعائیہ کوئی نظم ہے تو اس کی ادائیگی الگ ہے۔ تو ان ماہرین عزاداری یا ماہرین فن کہہ لیں آپ، انہوں نے تکنیکی طور پر جو آداب مقرر کیے ہیں اس میں اگرچہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا سوز کے سلسلے میں کہ انہوں نے یہ بھی ہے کہ لوگ شروع ہی سے قطع، رباعی اور سوز سب جتنے بھی ہوتے ہیں، سوزخان اور اس کے بازو وہ سب ساتھ پڑھواتے ہیں، جیسے کہ عورتوں میں اور ساعت بارہا اور آس پاس کے اور گھرانوں میں امروہہ وغیرہ میں ہوتا ہے، لیکن تاہم جو الور، جے پور، راجستھان اور اسی طرح جو ہے وہ آگرہ، پہر سر کے کچھ گھرانے اور لکھنؤ اور گرد و پیش کے گھرانوں میں جو سوسخانی کا طریقہ رائج ہے، ان گھرانوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ شروع کے جو یہ قطع، رباعی یا سوز ہے اس میں پڑھنے والا ایک آدمی پڑھا ہے تو بقائے سب انہی سروں سے اس میں آس دیتے ہیں، جسے آ ہم کہتے ہیں، اور اسی سے لے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں اس کے یعنی جن سروں سے اس کمپوزیشن کو، اس طرز کو، اچھا یہاں ہمارے یہاں سوسخانی میں اس کو طرز، دھن یا لہن یا کمپوزیشن نہیں کہتے، بلکہ ہماری سوسخانی کی جو طرز ہے اسے بندش کہا جاتا ہے۔ جب یہ ہر طرح کی اصطلاحات الگ ہیں تو آس اور بستہ اور بازو کی طرح اس کو طرز کو بھی ہم بندش کہتے ہیں۔ تو جب وہ بندش موضوع کرتا ہے تو اس میں کلام دیکھتا ہے، اس کی ادائیگی دیکھتا ہے۔ اساتذہ نے بعض اوقات کلام دیکھا اور اس کے مطابق ادائیگی انہوں نے مقرر کی یا اس کی کمپوزیشن، بندش انہوں نے ترتیب دی۔ بعض جگہ بندش دیکھی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ عزاداری کی عزائی اور کربلائی بندش ہے، تو اس کے متقابل انہوں نے کلام ڈھونڈا، جس کی میں آپ کو ابھی مثال اس کی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک انہوں نے راگ دیکھا کہ بڑے گھن گرج کا راگ ہے، اور اس گھن گرج میں ایک مطلب ایک جوان رانا ہے، دو ہاتھ کرنے کی جو ہے آرزو ہے، اور یعنی مقابلہ کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، بہادری ہے، شجاعت کا تذکرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ کربلا اس کی عملی ایک مثال موجود ہے۔ تو وہاں حضرت عباس کا جو ہے وہ ایک تصور آتا ہے، اور بھی یعنی شہیدوں کا اور بھی مجاہدین کا، انصار کا، لیکن یہ کہ حضرت عباس کی شخصیت ایک اس کا سمبل بنتی ہے، تو علامتی طور پہ ان کا ترجیحی طور پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ دیکھ کر اس کی ادائیگی دیکھ کے، جسے میں راگ سر کا نام نہیں دوں گا، میں سمجھانے کے لیے یہ میں اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، تو وہاں اس کو اس کے شاہ نشان، مثال کے طور پہ شور ہے شام کے لشکر میں کہ عباس آئے، یا اس طرح یہ کہا گیا کہ جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے۔ ان موضوعات پر میں نے اس کتاب میں گفتگو کی ہے، اس کی مثالیں دے کر کہ کس راگ کا کیا مزاج ہے، کیا وقت ہے، کیا اس کا انداز ہے، اور اس کلام کے کس کلام سے اس کی مطابقت ہوتی ہے، جو کلام اور ادائیگی میں موزونیت اور مطابقت اور اس کا رشتہ اور تعلق پایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو مرتب کیا گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی یہ تو اس کی ایک کتابی شکل ہو گئی کہ صاحب اس کو، کیونکہ جو ادا کر سکتے تھے وہ لکھ نہیں سکتے تھے، اور جو لکھنا جانتے ہیں وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے الور جے پور گھرانے کے نامور اساتذہ استاد معشوق علی خان صاحب مرحوم، استاد اشتیاق علی خان حیدری صاحب مرحوم، ان کے بھائی، اور ان کے علاوہ خرجے کے حنفی العقیدہ ایک محب اہل بیت سوسخان واحد حسین خان صاحب،
سے یعنی باقاعدہ شرف تلمذ حاصل کیا اور اپنے ہم عصر تمام اساتذہ اور تمام گھرانوں سے جن سے میں متاثر تھا اور جو نمائندہ تھے انہیں سبھی سے اپنے تئیں کچھ براہ راست اور کچھ بالواسطہ طور پر سیکھنے کی کوشش کی، جن میں اختر وسیع علی صاحب اور محترمہ کجن بیگم صاحبہ بھی شامل ہیں کہ عصری طور پر اور مزاجی طور پہ ظفار حسین صاحب بھی شامل ہیں اور بھی بہت سارے حضرات کے نام آتے ہیں، عظیم المحسن صاحب بھی شامل ہیں اور ان کی اس کتاب و مجلے میں تذکرہ ہے کہ جن سے سیکھنے لاہور کے کچھ اساتذہ ہیں، مشرقی پنجاب کے کچھ اساتذہ ہیں، تو ان سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی اور جہاں سے جو چیز ملی سوسخانی کے لیے موضوع، وہاں سے وہ انداز، وہ سر یا وہ چیزیں لے کے حاصل کر کے اور اپنے لیے تھوڑی سی الگ رہا، کچھ ان بزرگوں کا تبرک اور ان کے آثار محفوظ رہنے کی کوشش کی اور کچھ اپنی طرف سے چراغ جلانے کی کوشش کی، یوں بہت سارا مختلف قسم کا سرمایہ جمع ہوا اور اسی ذکر کے طفیل، اسی شاعری مدح اہل بیت اور سوسخانی کے میں نے 10 ممالک کا سفر کیا، زیارت و سیاحت اور اس سلسلے میں، اور اس میں میرے 10 سے زیادہ کیسٹ جو شالیمار کمپنی، EMI، جعفری کیسٹس، رضوی کیسٹس اور اس کے علاوہ AVT اور یہ باب العلم کیسٹ لائبریری کے تعاون سے یہ جاری ہوئے ہیں، جس میں کلام شاعر بزبان شاعر کے عنوان سے بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ یہاں اس کی ایک فہرست ہے، یہاں یہ مجلے کی پشت پر یہ ہم نے مختلف جو کیسٹس ہیں جو اس وقت تک مجلے کی اشاعت کے وقت تک جو ہمارے جاری ہو یعنی ویڈیو کیسٹ بھی ہے، اس میں آڈیو کیسٹس بھی ہیں جو جاری ہو چکے تھے، جن کی تعداد یہ اب یعنی 98 میں جبکہ محرم الحرام شروع ہونے والے ہیں تو اس میں 12 تو جاری ہو گئے ہیں، تو یہ 13-14 تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، جو اور ابھی زیر ترتیب ہیں اجرا کے لیے تیار، تو اس میں مجموعہ کلام بھی ہے اور اس کو جو کلام شاعر بزبان شاعر کے عنوان سے بھی باب العلم کیسٹ لائبریری نے ایک نکالا ہے حال ہی میں، یہ بھی عید غدیر کے سلسلے میں یہ اس کا اجرا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو کیسٹ یہ ایک ہے، یہ علی آ گئے ایک منقبت سے اس کا یہ ٹائٹل جو ہے یہ انہوں نے نکالا ہے، تو یہ باب العلم کیسٹ لائبریری جس کے تعاون سے یہ ویڈیو کیسٹ یہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو اسی نے یہ بزبان شاعر کے عنوان سے ایک کلام نکالا ہے، تو اس میں بھی جو بندشیں اور کلام جو ہیں وہ اسے اخر سبت جعفر کی ہیں، تو یہ جو ان اساتذہ سے سیکھا اور اس کو پھر کوشش کی، تو ہم نے اپنے طور پر کوئی تقریباً یعنی 50 کے لگ بھگ جو ہیں وہ تیار کیے ہیں ہم نے، جو یعنی ساتھی نوجوان جو سب باصلاحیت اور دیندار با کردار اور غیر پیشہ ور اپنے کرائے سے جا کے اپنی غرض و بانی مجلس کو محسن سمجھتے ہوئے وہ جاتے ہیں، اور اس میں 10 ماشاءاللہ نوجوان ایسے ہیں کہ جو مکمل سوسخان ہیں ان 50 میں سے، اور یہ باقاعدہ خدمت اعضاء کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی یہ جاری ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ سیکھ کر ان اساتذہ سے اس کو سکھانے کی کوشش کی، اس کو کتابی شکل میں محفوظ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ عملی ہے، پرفارمنگ ہے، تو اس کو ہم نے اس کا ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ مجلس اعضاء کے علاوہ بھی یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس میں بندشیں وہاں محفوظ کیں، اس کے بارے میں جو تعارفی گفتگو تھی وہ اس کتاب اور مجلے اور مضامین میں کی، تو یہاں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، جہاں سے ہم چیک آؤٹ ہوئے تھے ہم واپس وہاں آتے ہیں، تو یہاں صاحب ہم نے جتنے بھی دبستان ہیں ادائیگی جتنے بھی ہو سکتے ہیں بستے گھرانے سوسخانی کے، ان سب کی نمائندہ چیزیں شامل کر کے ہم نے یہاں محفوظ کی ہیں، کتاب میں بھی اور آڈیو ویڈیو کے کیسٹس میں بھی، اور اس کے علاوہ ابھی جیسا کہ ابھی تذکرہ بھی آئے گا آپ ملاحظہ فرمائیں گے، تو یہاں میں پھر سوسخانی پر آتا ہوں کہ جو سوسخانی کے مختلف گھرانے ہیں، ان گھرانوں میں جو آس لیتے ہیں، جو باقاعدہ آس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی سوز تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب اکیلا ایک سوسخان پڑھتا ہے، ادائیگی کرتا ہے، تو اس کی فنی مہارت کا، اس کی صلاحیت کا پتہ چلا ہے اور وہ کلام کو اس کے مطابق ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے میں آپ کو ایک اس کی وجہ بتاؤں کہ یہ ضروری کیوں ہے۔ بعد ہمارے سادہ و مومنین کہہ دیتے ہیں جی مولا کا ذکر بلا شبہ محتاج نہیں ہے کسی فنکاری کا، کسی جاننے کا، لیکن جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں، اور خوش الہانی، حسن صوت ایک اپنی جگہ، یعنی جس طرح تحت پر لحن کو اور نثر پر نظم کو فوقیت ہے، تو اس طرح بہترین سے بہترین ادائیگی جس حد تک بھی کہہ سکے بچا کر کہ وہ موسیقی نہ ہو، گائیکی نہ ہو، اور ایک ہے عزاداری کا جو ہمارا جو پیغام کا جو مقصد ہے، جو تقدس ہے، وہ پامال نہ ہو اور اس کے مطابق ہو، تو یہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً
نوخانی یہ دوسری اصناف میں تو یہ مسئلہ یعنی ذرا سا متنازع ہو گیا ہے، لیکن سوسانی کی حد تک ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، اور نوجوان اس طرف کم آ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اب گزشتہ چند سالوں میں یہ سیخر کی کچھ کوششیں، کچھ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ، تو اس سے کچھ دلچسپی یہ ہوئی ہے کہ اب نوجوان بھی اس طرف آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ، اور ہمارے شاداں دہلوی صاحب جو ہمارے سرپرستوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ امانتوں میں نہ زنہار خرد برد کرو، غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، اور ہم بھی اپنے تئیں جتنا جو کچھ سیکھ سکے ہیں اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ہر طرح کا تعاون مومنین اور اپنے مولا کی طرف سے حاصل رہا ہے۔ یہ گفتگو آئندہ، میں سوز کی بات کر رہا تھا، تو سوز میں آس لے کر پھر یہاں یعنی پوری ادائیگی، پورا 6 مصروں کا کلام وہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوز کے بعد پھر سلام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سوز میں رباعی قطعے میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا انداز جو ہوتا ہے، اس کا مزاج اور تاثر جو ہوتا ہے مجموعی، یا تو فضائل کا ہوتا ہے یا مصائب کا ہوتا ہے، یا اس کے درمیانہ سا ہوتا ہے، ایک وہ خوشی اور غم کا امتزاج ہوتا ہے ایک وہاں، تو وہاں جو ابلاغ مقصد ہوتا ہے اس کے مجموعی تاثر کے مطابق، تو اس کی کمپوزیشن، اس کی بندش آسان ہوتی ہے۔ تاہم سلام میں کچھ اشعار فضائل کے ہوتے ہیں، سلام ویسے عام سلام ہوتا ہے، البتہ اس کی ادائیگی میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے، شروع آج سے کیا جاتا ہے، یا آپ اس کے مختلف مظاہرے نمونے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سلام کی ادائیگی میں پھر صاحب جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو آج سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور وہ جس طرح بندش میں مختلف سر ہوتے ہیں یا مختلف اس کے لیول اسکیل ہوتا ہے، اس سے ہم آ کر کے شروع کرتے ہیں، اور اس طرح بندش موضوع کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں کہ اس بندش میں فضائل و مصائب دونوں اقسام کے حقوق ادا ہو سکیں، کیونکہ اس میں دونوں تاثر پایا جاتا ہے، تو اتنی گنجائش رکھنی ہوتی ہے کہ جب فضائل کے شعر پڑھیں تو پھر اس میں فضائل کا جو اس کا انگ رنگ ہوتا ہے، زمزمہ اور اس میں نغمگی اور خوش الہانی، وہ اس میں ایک جو تاثر ہوتا ہے وہ ہو، اور جب اس میں مصائب کے اشعار آ جائیں، شہادت کا بیان آ جائے، تو پھر وہاں عالمیہ جو اس کا ایک سوگ ہوتا ہے، سوگواری انداز ہوتا ہے، تو وہ وہاں اس میں پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، تو طرز میں اتنی گنجائش رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اس کا جو انترا کہہ دیتے ہیں، جسے ٹیپ کہہ دیتے ہیں، انترا کہہ دیتے ہیں، یہ جو اٹھا کے پڑھنے والا جو ہوتا ہے دوسرا شعر یا اس کا پیانتھرا، تو اس میں وہ تو بازو زیادہ تر خاموش رہتے ہیں یا آدھے مصرے میں ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ سر کو یعنی استاد کو سوسان کو خود ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے، تاہم دوسرا مصرع سارے بازو مل کر پڑھتے ہیں، اس کے آپ جو ہے مختلف مظاہرے نمونے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک چیز یہ تھی کہ بعض کلام ایسا ہوتا ہے ادائیگی اور کلام کے اعتبار سے کہ نہ وہ قطع رباعی ہے، نہ وہ سوز ہے، اور نہ ہی وہ مرثیہ ہے، نہ سلام ہے۔ تو میں نے چونکہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس میں بین تھا اس سمے، اب یہ جو بین آ گیا کسی بیوی کا اور یہ فریاد ہے اس میں، تو اس میں کوئی اس کا نام نہیں تھا متعین اب تک۔ کچھ چیزوں کے جو نام نہیں تھے تو وہ میں نے موزونیت سے مطالعہ کر کے، اساتذہ سے پوچھ کے، مشورہ کر کے، اور کچھ اپنی جو ہے وہ جس حد تک اہلیت صلاحیت تھی یا ثوابدین، تو اس سے میں نے کچھ اصطلاحات متعین کرنے کی کوشش کی، تو اسے بین ہم نے کہا، جیسے کہیں بانو میں شیش نواؤں کہاں، تو ظاہر ہے کہ یہ نہ سلم ہے، نہ سوز ہے، نہ قطع ہے، نہ مرثیہ، نہ رباعی، تو ہم نے اسے بین کا نام دیا۔ تو یہ بین بھی سلام سے پہلے پڑھا جاتا ہے یا سلام کی جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ عرض کر دیں کہ سوسانی کا جو دورانیہ ہے، جو اسٹینڈرڈ ٹائم اس سے ہم کہہ لیں تو وہ آدھے گھنٹے یعنی 30 منٹ کا تقریباً بنتا ہے۔ تاہم اب چونکہ یعنی سلام بھی ہونے لگا ممبر کا، مجلس بھی مختصر ہونے لگی ہے، تو اسے 15 سے اور 30 منٹ کے درمیان سوسانی کا ٹائم رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک قطع رباعی، ایک سوز اور بین یا سلام یا دونوں اور مرثیہ پڑھا جا سکتا ہے، کم از کم 15 منٹ اور زیادہ زیادہ 30 منٹ۔ تاہم کبھی کبھی مجلس کی ضرورت کے تحت اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے، تو جب کمی بیشی کی جائے تب بھی ایک آدھ رباعی، سوز، قطع، ان میں سے کوئی ایک چیز ضرور پڑھی جائے، سلام چاہے نہ پڑھا جائے، بین و سلام چھوڑا جا سکتا ہے، اور پھر مرثیے کے 2-4 بند چاہے پڑھے جائیں تو یہ ضرور ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کم ہونے کی یا کسی اور یعنی وجہ سے مرثیہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر جو بینیہ سلام ہے جس میں آخر میں مبکی اشعار ہوں، تو وہ سلام بھی یعنی پڑھ کر سوسانی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جو اس کی ترتیب اور اجزاء ترکیبی یہی ہے کہ قطع، رباعی یا دونوں، اور پھر اس کے بعد سوز، اور اگر اختصار اور پیش نظر ہو
تو सोज पढ़ कर और फिर मरसिया पढ़ा जा सकता है। अच्छा, सोज यानी मरसी से पहले आदाब में शामिल है कि एक सूरह फातिहा पढ़ी जाती है जो बराए शहदाए करबला होती है। ताहम बस वहाँ सिर्फ सोज खान कहता है कि फातिहा और उसके बाद वो मरसिया शुरू करता है। ताहम अगर इसाले सवाब की मजलिस होती है तो एक सूरह फातिहा मरहूम या मरहूमिन अगर ज़्यादा हों तो उनके लिए भी इज्तिमाई तौर पे वो उससे पढ़ाई जाती है। जब आदमी सूरह फातिहा पढ़ा है, पंजाब और कुछ दूसरे इलाकों में उसके ये रिवाज ये है कि सोसान जब ख़त्म करता है तो उठते वक्त वो इल्तिमा से सूरह फातिहा करता है। ताहम हमारे यहाँ जो रिवाज है तो मरसी से पहले मरहूम के लिए पहले शहदाए के करबला के हुजूर और उसके बाद जो है वो मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा का नजराना और हदिया पेश किया जाता है। इसके बाद अच्छा, जिस तरह क़ता रुबाई सोद आमतौर पे एक ही पढ़ा जाता है, बैन या सलाम के अशार भी हस्ब ज़रूरत जो 4 से और 7-8 तक हो सकते हैं आमतौर पे, तो वो पढ़े जाते हैं। मरसिए में का 2-3 बंद तो ज़ाहिर है कम पढ़े ही जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी मजलिस की ज़रूरत की बात है कि क्या मौका महल है, ताहम इसमें आम तौर पे 3 बंद से लेकर और 12 बंद तक पढ़े जाते हैं। अगरचे बाद लोग इससे ज़्यादा भी पढ़ देते हैं, लेकिन वो मौका महल और सवाबदीद की बात है। तो ताहम 5-6 बंद और मरसिए के 5-6 बंद बल्कि 5-6 अशार सलाम में और एक क़ता या रुबाई और एक सोज, ये फ़ी ज़माना जिस किस्म की मजालिस होती हैं, जो दौरे की जो अशरे मुहर्रम में मजालिस होती हैं, इसमें और भी इख्तिसार रखना होता है। ताहम ये 15 से 20 मिनट की ये मुनासिब सोसानी है, सिवाय इसके कि मजलिस की ज़रूरत कुछ और हो। तो जनाब ये सलाम के बाद ये मरसिया और ये इस तरह ये पूरी तरतीब ये मुकम्मल सोसानी है। और सोसानी अपनी अदायगी में इतनी भरपूर सिंफ है कि वो पढ़ने वाला सोसानी कहलाता है। और जो सोसान बाजुओं के बगैर ना पढ़ सके या जो सोसान तनहा ना पढ़ सके या जो सोसान सोज ना पढ़ सके, हम उसे जो है मरसिया खां सलाम खां तो कह सकते हैं, सोसानी कह सकते हैं। बाजुओं का एहतमाम ज़रूरी है, ताहम ये सोसान की मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत बिलाशुबा है। अच्छा साहब, अब हम आते हैं सोसानी के ये आदाब हो गए साहब, इसके मुख्तलिफ दबिस्तान और घराने हो गए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि लखनऊ और अवध इसमें घराना है। और इसकी तारीख़ में जो हम ज़ाहिर है कि जो दस्तियाब वसाइल हैं, बहुत असातिज़ा के नाम आते हैं, उसमें सज्जाद हुसैन साहब का नाम आता है, उसमें जो नाम आते हैं मंजू साहब का नाम आता है, और हर इलाके के नवाब दूल्हा साहब का नाम आता है। और इसी तरह जो है वो अलवर जयपुर में आशिक अली ख़ान साहब, और उसमें काजिम अली ख़ान साहब, काजिम हुसैन साहब, और उसमें सादिक अली ख़ान साहब और कासिम साहब, साईं तक़ी बाबा, और ये करतल और अलवर जयपुर बहादुरपुर और आसपास के राजस्थान की जो रियासतें थीं, ये उनके नामवर असातिज़ा सोसानों के नाम आते हैं। इनके घरानों में दबिस्तान में अभी भी इनके लोग सोसानी कर रहे हैं, जिनमें माशूक़ अली ख़ान साहब, इश्तियाक़ अली ख़ान साहब, और उसके अलावा उस्ताद असद अली ख़ान साहब जो भारत में होते हैं, और कुछ लोग हैं, बहरहाल वो अपने अपने तौर पर इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ये अलवर जयपुर घराना है और इनकी अदायगी का तरीक़ा यह है कि यानी बुलंद आहंग यानी बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाता है और सारी चीज़ें खनकदार आवाज़ में और उस तरह पढ़ी जाती हैं और बाकायदा फ़नी और तकनीकी जो बारीकी हैं उसके साथ ये लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो लखनऊ और अवध और गिरदोपेश का जो इलाका है, जिससे महमूदाबाद और दूसरी रियासतें आ जाती हैं, तो वहाँ भी तकरीबन ये तरीक़ा है कि आस लेके पढ़ते हैं और वहाँ भी फ़नी और तकनीकी बारीकियाँ होती हैं। और यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद जो इसके नुमाइंदा लोग रहे हैं अलवर जयपुर घराने के और दूसरे राजस्थानी रियासतों के, तो ये हजरात रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया, साईं तक़ी बाबा, कासिम साहब, और उसके अलावा माशूक़ अली ख़ान साहब, इश्तियाक़ अली ख़ान साहब वगैरह। और ये जो लखनऊ घराने में अख्तर वसी अली साहब और कज्जन बेगम साहिबा और एक मेहमान यहाँ भारत से तशरीफ़ लाए थे कज्जन साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ उन्हें रहलत फरमाई, वो उसके नुमाइंदा सोसानों में शुमार होते हैं। उसके अलावा आगरा पहर सर के वहाँ 2-3 घराने सोसानी करते हैं, उसमें उस्ताद अज़ीमुल मोहसिन साहब नुमाया मुनफरिद नाम है और उनके अलावा कुछ और हजरात के भी नाम आते हैं वहाँ। तो बहरहाल ये जो उस्ताद अज़ीमुल मोहसिन साहब और उनके साथी जिसमें सफदर काज़मी साहब हैं, दीवान जी अमीर हसन साहब हैं और अब और हजरात हैं, फ़ाइक़ हुसैन रिज़वी साहब और उनके बरादरान और पेशरान हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं।
اور بھی کچھ خاندان کچھ لوگ رہے، تاہم نمائندہ حضرات جو آگرہ، پہرسر اور گرد و پیش کے ہیں وہ یہ حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی میں اور بھی کچھ لوگ تھے، نادر حسین نادرو صاحب تھے اور کچھ اور بھی حضرات گزرے ہیں، تاہم جو نمائندہ گھرانے دہلی خاندان کی پہچان ہے دہلی دبستان و بستوں کی، ان میں آغا مقصود مرزا صاحب، ان کے پسران اور ان کے گھر کے دوسرے افراد، خواتین بھی وہاں سوسانی کرتی ہیں، وہ بستہ بھی بحمداللہ جاری ہے، اور اس میں آغا مسعود مرزا صاحب اور داؤد مرزا صاحب اور اس کے بعد مہدی مسعود صاحب اس دبستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ دوسرے گھرانے کے نامور استاد آفتاب علی کاظمی صاحب تھے، تو ان کے بھائی اور ان کے اور اہل خانہ متعلقین، اور جس میں مظاہر کاظمی صاحب وہ ان کے دبستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فائق رضوی صاحب اس گھرانے سے بھی متاثر ہیں، آگرہ، پہرسر اور دہلی، یعنی آفتاب علی کاظمی صاحب دونوں ہی گھرانوں اور اپنے مزاج کی بھی سوسانی کرتے ہیں۔ امروہے کے سوسانوں میں جو نام آتے ہیں، پرانے لوگوں میں تو حسن صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور حسینی صاحب ایک یہاں ہوتے ہیں، ان کے دادا اور والد گرامی کا بھی نام آتا ہے، لیکن تقی الحسن صاحب، وسیع الحسن صاحب کا بھی نام آتا ہے، ستین نقوی امروہی صاحب جو شاعر بھی تھے اور سوسان تھے، ان کے بھی نام ہیں، اور بھی کچھ حضرات ہیں، تاہم اس میں جو نمائندہ نام ہے وہ آباد محمد ظاہر نقوی صاحب کا ہے، کہ جو یعنی امروہے کے خالص امروہے دبستان کی تو نہیں، تاہم امروہے اور امروہے والوں کی سوسانی کی بہرحال نمائندگی کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے مزاج کی بھی سوسانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور یعنی حیدرآباد، دکن اور بہار وغیرہ میں باقاعدہ کوئی اس کا مشخص اور ممیز کوئی دبستان ادائیگی تو نہیں ہے، تاہم یہ کہ ساتھ پڑھوانے کا رواج ہے۔ میر خادم علی پاڑو بھائی شاعر بھی ہیں، سوسان بھی ہیں، وہ یہاں وہ اور ان کے متعلقین حیدرآباد دکن کی سوسانی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے بہار کے کچھ سوسان حضرات جو یہاں وہ تو گزر گئے، تاہم اس وقت کچھ نوجوان مختلف بہار کے جو علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہاں سوسانی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بہار کی تو نمائندگی نہیں کرتے، تاہم یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے علاقے کے لیے بہرحال وہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور مختلف دبستان کی نمائندہ سوسانی کرتے ہیں۔ سعادت بارہا میں اس کا بھی کوئی باقاعدہ متعین انداز نہیں ہے، تاہم ان کے مختلف سوسانوں میں ایک ہم آہنگی سی یا یکسانیت سے پائی جاتی ہے۔ ان کی جو لوگ اس میں وزلی صاحب، فیاض صاحب اور وسیع حیدر صاحب، آل حیدر صاحب اور ولی حیدر صاحب، آل رسول صاحب، اس میں مختلف نام ہمیں ملتے ہیں سننے کو، تو لیکن جو نام جو معروف رہا ہے اور سرگرم رہا ہے خصوصاً کراچی کے حوالے سے، اس میں حشمت حسین زیدی صاحب کا نام ہے، اور اس کے بعد کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں کہ حسین احمد رضوی صاحب جو ساعت بارہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس کی جو باقاعدہ انجمن تھی جو یعنی بلا شبہ یعنی سوسانی کی تاریخ میں پہلی نمائندہ انجمن سوسانان کی جو تھی وہ انجمن سوسانان کراچی، انجمن سوسانان کراچی، تو علامہ رشید ترابی صاحب اس کے محرکین میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کے جو نمائندہ لوگ جو تھے جنہوں نے خدمات انجام دی، ان میں آغا مقصود مرزا صاحب، آفتاب علی کاظمی صاحب، اختر وسیع علی صاحب، یہ اس کے جو ہیں بانیان میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جن لوگوں نے خدمات انجام دی اس میں حشمت حسین زیدی صاحب بھی ہیں، اس میں عزیز المحسن صاحب بھی ہیں، اس میں استاد معشوق علی خان صاحب، آباد نقوی، مظاہر کاظمی، مظاہر حسین نقوی، انصار زیدی، جعفر رضا اور کچھ اور حضرات کے اس میں نام آتے ہیں جنہوں نے سوسانی اور انجمن سوسانان کے سلسلے میں خدمات انجام دی ہیں، تو یہ سارے حضرات بہرحال سوسانی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساعت بارہ سے تعلق رکھنے والے حضرات نے بھی اپنی انجمن سوسانان ساعت بارہ قائم کی تھی، اور یہ سب ادارے، لیکن ان تمام اداروں میں سوسانی تو سوسان تو تھے، اور لیکن باقاعدہ ایک اس کی تنظیم، ترتیب اور ترویج کا کوئی باقاعدہ ایک شعوری طور پر ایک تحریک کے طور پہ کوئی باقاعدہ کام نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں کچھ حضرات تھے، ان کے یہاں اپنی طور پہ نجی نشستیں ہوتی تھیں، وہاں مخصوص لوگ آتے تھے، اور یہاں انجمن سوسانان میں بھی مجھ ایکر سپر جعفر سمیت ہم وہاں جا کے بیٹھتے تھے۔ زوار حسین صاحب ایک لکھنؤ کے نمائندہ سوسان ہوتے ہیں، ان سے اور دیگر اساتذہ تھے جو وہاں تشریف لاتے تھے۔ کچھ ایسے حضرات تھے جن کی وجہ شہرت سوسانی نہیں تھی، یا جو سوسان کی حیثیت سے سامنے یعنی نہیں آئے منظر عام پر، تاہم وہ فن سوسانی کے رموز اور اسرار اور اس کے نکات سے واقفیت رکھنے کی بنا پر وہ لوگوں کو مشورہ دیتے رہے اور لوگوں کو سوسانی سکھاتے رہے یا کچھ نہ کچھ ان کی معاونت کرتے رہے۔ تو یہ حضرات بھی ہم وہاں جاتے تھے اور ان سے اپنے طور پر
سیکھنے کی کوشش کرتے تھے یا ان کے ساتھ پڑھوانے کی۔ اس میں استاد باعث حسین خان بھی شامل ہیں اور کچھ ہمارے اہل تسنن حضرات میں ایسے شامل ہیں کہ جو عزاداری اور سوسخوانی اپنے اپنے طور پر کرتے رہے، جس میں بہاؤالدین منظور نیازی، منشی رضی الدین خان اور کچھ ان کے گھرانے اور کچھ موسیقی سے متعلق کچھ گھرانے، استاد چھوٹے غلام علی خان، پیارے خان صاحب جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی طرز ادائیگی کی، اور بھی کچھ حضرات ہیں اس میں کہ جو اپنے اپنے طور پہ سوسخوانی کرتے رہے ہیں۔ ان سب سے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن باقاعدہ کوئی اس کا ادارہ قائم نہیں تھا۔ تو مجھے اکر نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اب یہ حضرات اور یہ جاننے والے جو عزاداری اور موسیقی اور فن اور ان سب کو جانتے ہیں اور اس کو ایک یعنی اہتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ برتتے ہیں، اور جن کے پاس فن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ محفوظ ہے سکھانے اور بتانے کے لیے۔ عام گھریلو سوسخوانوں کے پاس ظاہر مولا کا نام ہے اور وہ اعزاز ہے اور وہ توشہ آخرت ہے، ہدیہ عقیدت ہے، لیکن یہ کہ اس میں سکھانے سیکھنے کی کوئی باقاعدہ بات نہیں ہے۔ تاہم جہاں کچھ سکھانے کی بات ہے، جہاں کچھ فنی تکنیکی بات ہے، ان لوگوں سے ہم نے کوشش کی کہ ان کے تبرکات کو جمع کیا جائے اور ان تبرکات کو محفوظ کیا جائے اور ان سے چراغ جلائے جائیں۔ خود بھی سیکھنے کی کوشش کی اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کی۔ تو نہ صرف یہ کتاب اور مضامین اور یہ کیسٹس اسی تسلسل میں ہیں، بلکہ ہم نے ایک ادارہ تربیت سوسخوانی گزشتہ سال یعنی محرم الحرام 1418 ہجری میں ہم نے قائم کیا، اور اس کے تحت یہ کام میں پہلے سے بھی کر رہا تھا، تاہم اس کو ایک ادارے کی شکل دی گئی، اور اس ادارے میں ہمیں بحمداللہ ہر مکتبہ فکر کے نمائندہ جس میں دانشور حضرات ہیں، یہ میرے پاس اس کا لیٹر ہیڈ اور ادارے کے پہلے سال کی کارکردگی۔ جب ہم نے ادارہ قائم کیا تھا تو ہم نے تمام قومی اخبارات میں، جس میں مشہور و معروف روزنامے، ہفت روزے وغیرہ بھی شامل ہیں، قومی اخبارات بھی ہیں، اس میں ہم نے اس کا اعلان کیا، اور ہم نے ایک مستقل علاقائی ہم نے باقاعدہ نشستیں کی مختلف علاقوں میں مومنین کی بستی میں۔ ہم نے یہ جو ادارہ تربیت سوسخوانی قائم کیا، اس میں ہم نے ایک تفصیلی پمفلیٹ شائع کیا تھا۔ یہ جو ہے وہ 2 ورقی یعنی 4 صفحات پر مشتمل ہمارا ایک پمفلیٹ تھا۔ اس ادارہ تربیت سوسخوانی میں کوئی عہدیدار نہیں تھا، بس ایک محرک یا بانی آپ مجھے کہہ لیں، جسے سرپرستی و معاونت اپنے ساتھیوں بزرگوں کی حاصل تھی۔ یہ ہم نے پمفلیٹ جاری کیا، اور اس میں جو ہماری یہ بات تھی کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی مجلس، یہ ہم نے جو اس کا لیٹر ہیڈ شائع کیا تو اس میں یہ بات ہم نے یعنی اس میں مختصراً اس میں ہم نے شامل کی کہ ہماری خواہش ہے کہ کوئی مجلس اعضاء سوسخوانی کے بغیر نہ ہو، اور کسی بانی مجلس کو سوسخوانی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ دوسرا ہمارا مقصد تھا کہ ہر اعضاء خانہ محلے کے لیے ایک ایسی نوجوان باصلاحیت، دیندار، باکردار سوسخوان ایسی پارٹی یا جماعت ضرور تیار کر دی جائے کہ جو حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس میں توازن کے ساتھ، یعنی تعلیمی، معاشی، سماجی، انفرادی، نجی، گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ اس خدمت کو بطریقہ احسن انجام دے سکیں۔ تو ہم نے اس میں نوجوان کو یہ بھی چاہا کہ وہ باقاعدہ پابند صوم و صلات بھی ہوں، وہ دنیاوی سماجی طور پہ بھی مضبوط و مستحکم ہوں، تاکہ قوم سے حق خدمت یا نذرانہ قبول کرنے کے محتاج نہ ہوں۔ ذاتی طور پہ یعنی میں اور میرے ساتھی کہیں سے بھی کرایہ آمد درفت یا وہ قبول نہیں کرتے، تاہم یعنی قبول کر لینے میں، دوسروں کے لیے ہم قبول کر لینے میں حرج نہیں سمجھتے۔ سنت امام یہی ہے کہ ذاکر کو پیش کیا جائے، لیکن کسی ذاکر اور کسی سادات میں سے کسی ذاکر کے لیے ہم یہ اس کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مطالبہ یا توقع رکھے اور بلا ضرورت قبول بھی کرے۔ ضرورت کا اور حیثیت کا تعین بھی ایک الگ مسئلہ ہے، تاہم ہمارے ساتھی اس ادارے سے وابستہ کوئی حق خدمت یا کرایہ مدرف قبول نہیں کرتے، اور ہم سے باہر بھی جہاں میں گیا ہوں تو وہاں تھرڈ پارٹی یا ایئر لائن کا فری ٹکٹ ہے، اس پہ گیا ہوں، اور ہمارے ساتھی جہاں بھی جاتے ہیں یہاں ملک میں، کراچی یا کراچی سے باہر، تو جس لائق بھی ہیں اپنے ہی کرائے سے جاتے ہیں، تاہم یہ کہ قبول اگر کبھی ضرورت ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صاحب ہماری یہ ترجیح تھی کہ ہمارے لوگ ہم اپنے ساتھیوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی میدانوں میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جس لائق بھی ہیں اپنے طور پہ۔ مختصراً اس میں ہم نے شامل کی کہ ہماری خواہش ہے کہ کوئی مجلس اعضاء سوسخوانی کے بغیر نہ ہو، اور کسی بانی مجلس کو سوسخوانی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ دوسرا ہمارا مقصد تھا کہ ہر اعضاء خانہ محلے کے لیے ایک ایسی نوجوان باصلاحیت، دیندار، باکردار سوسخوان ایسی پارٹی یا جماعت ضرور تیار کر دی جائے کہ جو حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس میں توازن کے ساتھ، یعنی تعلیمی، معاشی، سماجی، انفرادی، نجی، گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ اس خدمت کو بطریقہ احسن انجام دے سکیں۔ تو ہم نے اس میں نوجوان کو یہ بھی چاہا کہ وہ
باقاعدہ پابند صوم و صلات بھی ہوں، وہ دنیاوی سماجی طور پہ بھی مضبوط و مستحکم ہوں، تاکہ قوم سے حق خدمت یا نذرانہ قبول کرنے کے محتاج نہ ہوں۔ ذاتی طور پہ یعنی میں اور میرے ساتھی کہیں سے بھی کرایہ آمد درفت یا وہ قبول نہیں کرتے، تاہم یعنی قبول کر لینے میں، دوسروں کے لیے ہم قبول کر لینے میں حرج نہیں سمجھتے۔ سنت امام یہی ہے کہ ذاکر کو پیش کیا جائے، لیکن کسی ذاکر اور کسی سادات میں سے کسی ذاکر کے لیے ہم یہ اس کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مطالبہ یا توقع رکھے اور بلا ضرورت قبول بھی کرے۔ ضرورت کا اور حیثیت کا تعین بھی ایک الگ مسئلہ ہے، تاہم ہمارے ساتھی اس ادارے سے وابستہ کوئی حق خدمت یا کرایہ مدرف قبول نہیں کرتے، اور ملک سے باہر بھی جہاں میں گیا ہوں تو وہاں تھرڈ پارٹی یا ایئر لائن کا فری ٹکٹ ہے، اس پہ گیا ہوں، اور ہمارے ساتھی جہاں بھی جاتے ہیں یہاں ملک میں، کراچی یا کراچی سے باہر، تو جس لائق بھی ہیں اپنے ہی کرائے سے جاتے ہیں، تاہم یہ کہ قبول اگر کبھی ضرورت ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صاحب ہماری یہ ترجیح تھی کہ ہمارے لوگ ہم اپنے ساتھیوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی میدانوں میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جس لائق بھی ہیں اپنے طور پہ، اپنے محدود وسائل میں، اپنے ذاتی ذرائع سے۔ اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر محلے میں کچھ ایسے نوجوان خواتین و حضرات یعنی ایسے تیار ہو جائیں کہ جو محلے کی مجلس ہو، سویم چیلوم ہو، کوئی ذاکر کہیں نہ پہنچ سکے کسی وجہ سے یا فوری ضرورت ہو، تو کم از کم چند قطعات رباعیات، 100 سلام اور مرثی انہیں ایسے ضرور یاد ہو جائیں کہ وہ جہاں وہ اپنے علاقے کی مجلس کی فوری ضرورت پوری کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ بھی چاہا کہ یہ جو روایتی ہمارے سوسانی ہیں ان اساتذہ کے تبرکات جمع کیے جائیں، ماہرین فن لوگ جو ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ہم نے علاقائی نشستیں کی، وہاں جو لوگ تھے ان سے ہم نے کلام سنا، جو پہلے سے نوحہ خوانی کر رہے تھے یا سوسانی کر رہے تھے، ان کی کلام کی جو وہ پڑھ رہے تھے اگر کوئی کوتاہی غلطی تھی اور ہماری سمجھ میں آئی ہم نے اس کی اصلاح کر دی، ان کی بندشوں میں ان کی مدد کر دی۔ ہمارا پیغام اور ہماری جو پیشکش یہ ہے کہ آپ ہم سے کلام لیجئے، ہم سے بندشیں لیجئے، اور آپ اپنے طور پہ نہ ہمیں آپ سے کوئی عطیہ یا چندہ چاہیے، نہ ہمیں آپ سے کوئی استادی شاگردگی کا رشتہ چاہیے، نہ ہمیں آپ سے کوئی اور اعانت چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حلقوں میں اس سوسانی کو جاری رکھیں، ہم سے آپ کلام لے لیجئے، ہم سے آپ بندشیں لے لیجئے، اور اگر کسی لائق ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کیا کہ علاقائی نشستوں میں جا کے جو آموختہ تھا وہ دہرایا، انہیں سکھانے بتانے کی کوشش کی، یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتابیں انہیں پیش کی۔ مزید یہ کہ یہ سارا سرمایہ ہمارا باب العلم کیسٹ لائبریری جو مسجد امام بارگاہ باب العلم نارتھ ناظم آباد کراچی میں دستیاب ہوتا ہے، تو یہ ہمارا سارا سرمایہ محفوظ ہے اور اسی کے تحت ہم اسے محفوظ کر رہے ہیں اور جاری کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم نے ایک ماہانہ یعنی علاقائی نشستوں کے علاوہ ایک ماہانہ پروگرام شروع کیا کہ ہر یعنی کیلنڈر منتھ کے فرسٹ ٹیوزڈے آف ایوری کیلنڈر منتھ، شمسی حساب سے ہر مہینے کے پہلے منگل کو ہم مغرب سے 1 گھنٹے پہلے ہم بیٹھتے تھے، اور جب تک بھی سلسلہ جاری رہے مغرب کا وقفہ کر کے پہلے ہم نے امام بارگاہ علی رضا جنا روڈ پر یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن وہاں چونکہ ٹریفک کا دباؤ اور شور بہت ہوتا تھا تو ہم وہاں سے اس سلسلے کو جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یعنی امام بارگاہ باب العلم کے یہ جو ہال میں یہ محفل ابو طالب کہلاتی ہے یہ، تو یہاں محفل ابو طالب میں جو مسجد باب العلم میں واقع ہے اسی حدود میں جہاں ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے یہاں ان نشستوں میں خواتین و حضرات کو دعوت دی، ان کے لیے خواتین کے لیے الگ پردے کا اہتمام کیا، اور یہاں ہم نے اس میں نوجوان اور پرانے اور بزرگ اور نئے کچھ پہلے سے پڑھنے والے اور یہ سب لوگوں کو ہم نے دعوت دی، وہ حضرات و خواتین یہاں تشریف لائے، اور اس کے تحت ہم نے یہاں جو خصوصی جو ہم نے نشستیں کی ہیں اس میں ہم نے جو مہمان یہاں آئے ان سے ہم نے کچھ سوالات کیے، اور ان کے سوالات کے علاوہ جو ہمارے ذہن میں تھے ان سے معلومات حاصل کی، ان سے استفادہ کیا، اور انہیں بھی اظہار خیال کی اپنے طور پر کہ جو یعنی ہدایت جو ہمیں دے سکتے ہیں وہ ان سے اس کی دعوت دی گئی، ان کا عملی مظاہرہ کرایا گیا۔ چنانچہ جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہمیں جن حضرات کی سرپرستی حاصل ہوئی اس میں پروفیسر قرار حسین صاحب جیسے دانشور، مولانا ربیع جعفر نقوی اور حسن ظفر نقوی صاحب جیسے علماء کرام، محترمہ بیگم صاحبہ جیسی سوسان، اور اس کے علاوہ ہمارے ایک سندھی اور انگریزی کے صوفی منش شاعر دانشور نقاد پروفیسر کنہیا لال ناگپال جو خود بھی 100 سلام پڑھتے ہیں،
تو ان کو ہم نے دعوت دی۔ ہمارے سرپرستوں میں ممتاز مرثیہ گو شاعر اہل بیت حضرت شاداں دہلوی اور سرفراز عبد اور ریحان اعظمی صاحب بھی شامل تھے، اور کچھ عزاداری اور موسیقی کے حوالے سے شہزاد اللہ دتا صاحب اور کچھ اور بھی حضرات ہمارے شامل حال اور ہمارے ساتھ شامل تھے جنہوں نے تعاون کیا۔ ان نشستوں میں ہم نے جن حضرات و خواتین کو دعوت دی ان میں جو جس ترتیب سے لوگ تشریف لائے تو اس میں محترمہ کجن بیگم صاحبہ تھیں، علالت کے باوجود وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے تقریباً 3 گھنٹے انہوں نے یہاں ہمیں دیے، اور ان 3 گھنٹوں میں انہوں نے ہمیں اپنے ذاتی تجربات، سوسخانی سے متعلق اپنی معلومات اور فنی مہارت سے ہمیں انہوں نے مستفید کیا، اور جہاں ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، اور ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ریاض کے تقریباً ہم نے اپنے ہر مہمان سے پوچھا کہ سوسخانی کا اور دوسری اصناف میں فرق کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ سوسخانی کا ریاض کیسے کیا جائے، آواز کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے اور آواز بیٹھ جائے۔ مثلا آواز مختلف سے طریقوں پہ بیٹھ جاتی ہے، بعض لوگوں کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بعض لوگوں کی ناک کی ہڈی چھوٹی بڑی ہو جانے کی وجہ سے ایک کڑوا پانی حلق سے جو ہے وہ حلق میں ان کے آتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، زیادہ جاگنے کی وجہ سے، موسمی تبدیلی خشکی کی وجہ سے، کسی چیز سے الرجی کی وجہ سے، بعض کو ٹھنڈا پانی یا ترش چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے، بعض کو چکنائی کھانے سے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان سب کے لیے ان سے پوچھا کہ ریاض کیسے کیا جائے، جب گلا بیٹھ جاتا ہے تو کیا کیا جائے۔ تو ان حضرات نے اپنے اپنے طور پہ جو ان کے ذاتی تجربات اور مشاہدات تھے تو انہوں نے اپنے ہمیں نسخے اور ترکیبوں سے ہمیں انہوں نے مطلع کیا۔ تو یہ آپ کو جو ہے مختلف انہیں حضرات و خواتین سے ہم آپ کو سنوائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ تاہم یہ کہ یہاں کچھ باتوں کی میں آپ کو یہ وضاحتیں کر دوں۔ یہاں ہم نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی ان میں محترمہ کجن بیگم صاحبہ تھیں، اسی طرح ہمارے اس بر صغیر کے نامور موسیقی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے 2 اساتذہ تھے کہ جو سوسخانی بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ یعنی سوسخانی کا جن کا پس منظر اور خدمات ہیں، اس میں استاد امیر احمد خان صاحب ہیں جو یہاں ریڈیو پاکستان یعنی PVC میں CPU یعنی سینٹرل پروڈکشن یونٹ کے پروگرام میں مینیجر ہیں سینئر، اور سوسخان بھی ہیں، نامور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ استاد نظام الدین خان صاحب ریڈیو پاکستان اور آل انڈیا ریڈیو کے حوالے سے وہ اور ان کا خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کو ہم نے دعوت دی۔ اس کے علاوہ بہت ہی مشہور معروف ہمارے نعت خواں ہیں الحاج خورشید احمد صاحب، صدارتی تمغہ اس نے کارکردگی بھی وہ حاصل کر چکے ہیں اور وہ سوسخانی بھی کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے یہاں دعوت دی۔ پروفیسر کنہیا لال ناگپال صاحب جو سندھی انگریزی کے شاعر دانشور نقاد ہیں اور سو سلام بھی پڑھتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں دعوت دی۔ ان کے علاوہ ہمارے سلام پڑھنے والوں میں ایک نام نادش مرزا صاحب کا تھا، ان کو ہم نے یہاں دعوت دی۔ قاری حسن محمود صاحب بڑے اچھے نعت اور سلام پڑھنے والے اور اچھے ایک صاحب طرز اور بڑے خوش عقیدہ قسم کے قاری ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی۔ اس کے علاوہ یعنی بلا شبہ اس وقت دنیا کے اور نوجوانوں کے مقبول اور مصروف نوحہ خواں ندیم سرور صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی، وہ یہاں تشریف لائے۔ تو ان تمام شخصیات سے اور ان کے علاوہ بھی کچھ حضرات یہاں آئے، تو ان تمام شخصیات سے ہم نے یہ پوچھا کہ کس طرح جو ہے ریاض کیا جائے، کس طرح آواز بیٹھ جائے، تو کیا اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ تو یہ ہم نے سوالات کیے، اس کے جوابات جو ہمیں دیے گئے۔ اس کا خلاصہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ سوسخانی اپنے طور پر یعنی یہ تمام جو میں نے ابتدا میں کہا تھا اور اس کے بعد وہاں سے اس موضوع کو چھوڑ دیا تھا، سوسخانی کے بارے میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ذاکری، شاعری، نوحہ خوانی کوئی شخص عمر کے کسی بھی حصے میں شروع کر سکتا ہے، لیکن سوسخانی کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ آدمی شروع ہی سے وابستہ ہو آواز سے متعلق کسی بھی شعبے سے، وہ تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر وہ اپنی جو ٹین ایج ہے جو یعنی بچپن اور لڑکپن سے اگر وہ وابستہ نہیں ہوا ہے تو پھر وہ سوسخانی کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ریاض کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے طور پہ چاہتے ہیں کہ اسکول گوئنگ بچے جو ہیں یا جو انڈر ایجوکیشن ہیں وہ اس شعبے میں باقاعدہ نہ آئیں، وہ اپنے تعلیم، ان کا جہاد اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، تاہم وہ کچھ نہ کچھ اس سے متعلق اور ان ٹچ ضرور رہیں۔ تو ہم نے یہاں یہ کیا
کہ ان نوجوان اور کم سن بچوں کے لیے تو ایک ہلکا پھلکا سا ایک سلسلہ رکھا کہ وہ چھوٹا اپنا ریاض کریں اور تھوڑا بہت پڑھتے رہیں، باقاعدہ اس میں جو ہے وہ ملوث نہ ہوں، تاہم بقایا لوگوں کو ہم نے مصروف رکھا ہے اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ریاض کیسے کیا جائے۔ یہ بات آپ کو استاد امیر احمد خان کی زبانیں بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ آیا ریاض کس طرح کیا جائے، اور یعنی منہ بند کر کے منہ کھول کے کس طرح ریاض کیا جائے، پھر آواز بیٹھ جائے تو کیا کیا جائے، جاگنے سے بیٹھے، ٹھنڈا پانی یا کھٹی چیزیں کھا لینے سے بیٹھے۔ گائے کا گوشت جو ہے وہ کہا جاتا ہے چاول اتنے نقصان نہیں کرتے جتنا کہ گائے کا گوشت کرتا ہے، تو معالجین اور ماہرین جو اس سے متعلق ہیں غذا اور غذائیت سے، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ گائے کا گوشت اول تو کھایا ہی نہ جائے، تاہم اگر ہے بھی تو اس کا محدود استعمال کیا جائے، یہ سب سے زیادہ گلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بقایا بعض لوگوں کو ٹھنڈی چیزیں، کھٹی چیزیں اور اسی طرح جو ہے بعض کو میٹھی چیزیں بھی، یہ شیرے والی چیزیں وہ نقصان کرتی ہیں، تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ زیادہ اور مسلسل جاگنے سے بھی آواز خراب ہوتی ہے اور بہت عرصے تک خراب رہتی ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور بقایا صاحب رہ گئی سوسانی کی بات، تو سوسانی میں جو ادائیگی کرتے ہیں سینے سے، گلے سے، جبڑے سے، ناک اور کان سے، اس سے سوسانی میں اتفاق سے ادائیگی کے یا جو کہہ لیں کہ ہوا جو نکالتے ہیں، یہ اصل میں گلا جو ہے، یہ حنجرہ جو کہلاتا ہے، یہ ساؤنڈ باکس جو ہے، اس میں باریک باریک بہت سارے تار ہیں۔ آپ کو اپنے پھیپھڑوں میں سانس جو جمع رکھنی ہے، اس کو آپ نے کس انداز سے، کس تناسب نکالنا ہے، کس کلام کے لیے، کہ کان کا استعمال، ناک کا استعمال، گلے کا استعمال، سینے کا استعمال، جبڑے کا استعمال، وہ توازن، اور یہ جو یہاں سینکڑوں باریک باریک تار ہیں جو کسی انفیکشن کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے، کوئی چیز وہاں آ جائے جیسے کوئی، تو اس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی گلے کی کیا کیفیت ہے، آپ کو وہاں جو ہے وہ کام لینا ہوتا ہے۔ تو ریاض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اپنے گلے کی صلاحیت، اپنی توانائی اور اپنی جو آپ کی پوٹینس ہے اس سے کام لینا آ جائے، اور جو خرابی یا اس میں خلا یا کمی واقع ہو گئی ہے اس سے آپ کس طرح آپ نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور کس طرح بچ کے اپنے لیے راہ نکال سکتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے اس ریاض کا۔ دیکھیے ہمیں سوسانے میں کان، ناک، گلا، جبڑا، سینہ، یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادائیگی کی، گائیکی کی جتنی بھی اصناف ہیں، تو چاہے وہ موسیقی سے متعلق ہوں، ازاداری سے، اس میں بلند آہنگ ہونا بہت بڑی صفت ہے کہ صاحب لمبی لمبی تانیں اونچی اونچی ماری جائیں، الاپ اور وہ سب۔ ہمارے اس میں سرگم، الاپ، تانے، چھوٹے یعنی نیچی، دھیمی، میٹھی آواز، اونچی آواز، یہ سب کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور بعض اوقات ایک رباعی 100 سلام میں ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک 4 مصرے ہیں، ان 4 مصروں میں ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سب سے نیچی آواز بھی چاہیے ہو، کومل میٹھے سر بھی چاہیے ہو، اور بہت اونچی آواز، تیور سر اور اونچی آواز یعنی بلند جسے کہہ لیں، کرختگی تو نہیں آنی چاہیے اس میں، تو ہمیں وہ بھی چاہیے ہوتی ہے، تیز آواز بھی چاہیے ہوتی ہے، اونچی نیچے دھیمی آواز بھی چاہیے ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک ہی مصرے میں یعنی تیور اور کومل اور بلند اور پست اور دھیمی اور کان، ناک، گلے، جبڑے کے استعمال والی آواز بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ یہ اہتمام کسی بھی ادائیگی میں، قوالی ہو، نعت خوانی ہو، نوحہ خوانی ہو، اذان و اقامت ہو، قرأت ہو، کوئی بھی چیز ہو، گائیکی ہو، ٹھمری، دادرہ، خیال، کوئی بھی چیز ہو، غزل، ان میں ان ساری چیزوں کی بیک وقت ضرورت نہیں ہوتی، لہذا فنی اور تکنیکی سوسانی میں آدمی کا گلا اور اس کی ان تمام چیزوں سے مہارت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، جس حد تک بھی ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ ایبسولوٹ تو کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کی ضرورت ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے جاننے کا کہ جیسے مثال کے طور پہ اہتمام کتنا کیا جاتا ہے۔ ایک راگ ہے، میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ میں نے کتاب میں بھی دی ہے، اور یہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ راگ جانا یا فن پہ ریاض کرنا کیوں ضروری ہے۔ ایک راگ ہے جیسے بھیم پلاسی، اس کے لیے موسیقی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے صاحب کہ اس کا تاثر یہ ہے کہ مبتلا آزمائش ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن مایوسی نہیں ہے، قنوتیت کی بجائے وہاں رجائیت پائی جاتی ہے، دو ہاتھ کرنے اور مشکل حالات سے نکلنے کا عزم ہوتا ہے، اور یہ جو مصیبت کی کیفیت ہے یہ عارضی اور وقتی ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی، تو یہ عزم پایا جاتا ہے۔ اس سے اگر ہم اس سے راگ کا تاثر یہی ہے، اس کی ادائیگی سے یہی تاثر جو ہے وہ دوسرے پہ تک منتقل ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے یہ اثر۔ تو اب کربلا سے زیادہ عملی زندگی میں اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنے کے بعد کبھی تو یہ ہوا کلام دیکھا اور یہ دیکھا کہ بھئی اس کے ادائیگی کے لیے کیا موضوع رہے گا، کبھی یہ ہوا کہ وہاں وہ راگ اور موسیقی وہ وہاں دیکھی اور وہاں سے دیکھا کہ اس کے لیے یہ کلام موضوع رہے گا۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم نے کلام نکالا۔ مثال کے طور پہ
تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے، جاسوس نے خبر یہ کہی آنکھ سامنے کی، سیر گھاٹ گھاٹ کی دم غلام نے، آب رواں بھی بند کیا فوج شام نے، فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے، شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے۔ 5 مصروں میں مبتلا آزمائش محصوری کا بیان، اور چھٹے مصرے میں وہ عزم۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ راگ یا وہ ادائیگی یا وہ سر وہ اس میں موضوع ہوتے ہیں۔ فائدہ یہ کہ جسے امام حسین علیہ السلام کربلا یا عزاداری سے دلچسپی نہیں بھی ہے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، سننے پہ مائل ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک تبلیغ اور ہمارا ابلاغ ہوتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد سوسانی میں سر یا راگ یا اعلاب نہیں ہے، الفاظ جو ہیں وہ اصل مقصود بالذات ہیں۔ سر کا استعمال محدود ہے، ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، اعلیٰ اظہار کے طور پہ، ذریعہ اظہار کے طور پہ صرف سروں کا یا اس فن کا استعمال اتنا ہے، ایسا نہ ہو کہ لفظ کٹ جائے، پیغام یا مقصدیت ہماری پس منظر میں چلی جائے، ثانوی حیثیت اس کے اختیار کر جائے وہ۔ تو ہمیں الفاظ پہنچانے ہیں، شان بندش، اور جس حد تک کم سے کم یعنی سر جو ہے وہ ہوا میں گرہ لگانے کا کام ہے، جتنی آہستگی اور چابک دستی، مہارت و باریکی سے غیر محسوس طریقے پہ لگائی جائے کہ دوسرے کو اندازہ نہ ہو اور آپ اسے اس میں پڑھ دیں شرعی حدود میں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ فنکاری اور فنی اور تکنیکی تو اس کا استحقاق بھی مجروح نہ ہو، شرعی حدود یا کلام کا جو استحقاق اور ادائیگی کا جو حق ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ یہ ہمارا اس میں مقصد ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ عرض کر دیں کہ ہم جب پہلے قطع یا رباعی یا سوس پڑھتے ہیں تو پہلے ہم فضائل کا پڑھتے ہیں یا مصائبی سے شروع کرتے ہیں، مصائب کے بعد ہم فضائل کا کلام نہیں پڑھتے۔ دوسرے پڑھنے والوں کو بہتر بات یہ ہے کہ منہ ٹیڑھا نہ کرے، اس کی رگیں نہ پھولیں، اس کا لباس جو اصل میں تو سوسانی کا لباس یہ ہے کہ کرتا پاجامہ اور شیروانی، لیکن اب ظاہر ہے کہ تمام عملی زندگی میں فی زمانہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو کم از کم جو ہمارے ہیں جو اسلامی لباس تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے، سطر پوشی جس طرح بھی ہو جائے، تاہم پھر بھی جو ہمارا ادبی ماحول، جو ہمارا ثقافتی تہذیبی اور سوسانی کی جو کلچر ہے، ہمارا اپنا جو عزاداری کا ماحول مزاج ہے، اس میں بہتر بات یہی ہے کہ کرتا پاجامہ شیروانی یا شلوار قمیص کم از کم، یا اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے واسکٹ وغیرہ جو ہے وہ کچھ پہن لی جائے، اور نہ پہنی جائے تو کم از کم یہ ہے کہ سیاہ لباس ہو، ماتمی لباس ہو، جو آپ کو دیکھ کے سمجھے کہ عزادار ہیں اور یہ پرسہ دینے آئے ہیں اور یہ مولا کے غمخوار اور غمگسار ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یعنی اس میں لباس کی اہمیت ہے، آداب نشست و برخاست کی اہمیت ہے، مجلس میں آنے اور جانے کی اہمیت ہے، سوسان عملی زندگی میں بھی محتاط اور مہذب انسان ہوتا ہے اور اسے ہونا چاہیے، اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کا اسے حامل ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس لیے کہ جب وہ مولا کا ذاکر ہوتا ہے لوگوں کی اس سے بہت توقعات ہوتی ہیں، اور وہ انہیں بعمل، دیندار اور باکردار ایک مسلمان اور ایک سچا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ اسے اس سے توقع رکھتے ہیں۔ تو اس میں جب پہلے جو اور پھر جب پڑھے آدمی تو یعنی آنکھ کھلی رکھ کے پڑھے، سامنے بستہ رکھ کے پڑھے، دو زانو ہو کر اور ادب سے اس کو پڑھے، اور اس میں کوئی غیر ضروری بات کرنا، دائیں بائیں دیکھنا، اشارے کرنا، ایک رسمی طور پہ دعا سلام یا داد دی جائے تو اس کو تو ایکنالج کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ادائیگی اور تسلسل بھی اور تقدسی مجروح نہ ہو، اور جو جس نے داد دی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کا جواب مل جائے، اس کا ریسپانس مل جائے، ایکنالجمنٹ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اسے بیچ میں غیر ضروری کلام یا گفتگو کرنا یا لوگوں کو خواہ خواہ تنبیہ کرنا، بازوؤں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ جو ہے یہ آداب سوسانی اور آداب محفل کے خلاف ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مجلس کی ضرورت، یہاں سے میں کچھ ان گزارشات پر آگے ہوں، اور یہ میں نے اس کتاب کا آخری موضوع رکھا ہے کہ نوآموز سوسانوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ اس میں سوسانوں سے کے جو نامور سوسانے نمائندہ ان کی تصاویر بھی شامل ہیں، ان کا تعارف بھی شامل ہے کہ سوسانے کون کون سے دبستان ہیں۔ اصلی مجلے میں یہ ہے کہ سوسانی کیا ہے، استاد کیا ہوتا ہے، سوسانی اچھی سوسانی کا معیار کیا ہے، اور کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے غیر ضروری ہیں، کن چیزوں سے پرہیز، اجتناب، احتیاط ضروری ہے۔ تو یہاں ہم نے کچھ سوسانوں کے لیے جو وہ اہم ہدایات رکھی ہیں، تو اس میں یہ رکھا ہے کہ بھائی وہ اپنی آواز کو بہتر رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سماجی معاشی ضروریات، تاکہ ان کے اہل خانہ اس خدمت کو بار نہ سمجھیں، اس لیے ان کے لیے پریشانی یا ایسا نہ ہو حق اللہ، حق النفس، حق العباد میں سے کوئی حق متاثر ہو رہا ہو۔ پھر ہم نے صاحب یہ بھی کہا کہ الفاظ اس طرح ادا ہوں
کہ الفاظ پہنچ جائیں، کوئی دل آزار بات نہ ہو۔ سوزخانی، دیکھیے سوزخانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اصالہ ثواب کی زیادہ تر مجالس ہوتی ہیں، اس میں ایسے ایسے حضرات بھی آتے ہیں کہ جو غیر مجلسی ہوتے ہیں، آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہوتے۔ آپ اچھے قاعدے قرینے سر سے اچھا کلام اچھے انداز بندش میں آپ پیش کریں گے، وہ متاثر ہوگا، آئندہ بھی آئے گا۔ اور اگر آپ کی ادائیگی یا آپ کا کلام یا آپ کے جو ہے اس سے جو ہے وہ یعنی آپ کا بیہیویئر اگر صحیح نہ ہوا کسی بھی طرح، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے یہاں سے مایوس بدل جائے گا، شاکی جائے گا، وہ دوبارہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور آپ کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو ہمارا مقصد تو مظلوم کا پیغام ایک متاثر کن انداز میں پہنچانا ہے، تو اس میں مناظرانہ کلام سے، دل آزار کلام سے پرہیز کیا جائے، غیر معیاری کلام، غیر معیاری عامیانہ بازاری بندشوں سے پرہیز کیا جائے اور ادب و آداب کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے، اور اپنا ظاہری وضاقتہ بھی اور اپنی اخلاقی اور اپنی ویسی بھی جو ہے وہ جو حیثیت ہے اپنی، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ بازو بھی تیار کیے جائیں، ضرور اپنے جانشین بھی تیار کیے جائیں، بستہ بھی ایک سے زیادہ رکھا جائے تاکہ اگر کھو جائے تو وہ محروم نہ ہو یا پریشانی نہ ہو، اس کی نقول تیار کرا کے محفوظ کر لی جائیں۔ نیا اور کلام کو مجلس کی ضرورت اور موزونیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج مخصوص ہی ہے، فرض کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اگر شہادت ہے تو اس شہادت کی مناسبت سے کلام کا انتخاب کیا جائے۔ اس طرح اصالہ ثواب میں بوڑھے کی مجلس ہے تو پھر اسی مناسبت سے کسی جوان کی ہے یا کسی خاتون کی ہے تو اسی مناسبت سے جو مرثیے کا انتخاب کیا جائے، اور مجلس کے حاضرین اور یعنی محفل شناسی، مزاج شناسی، مجمع شناسی یا موقع محل کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ آدمی کو اندازہ ہو کہ اس سوساں کو کہ مجلس کی ریکوائرمنٹ یا اس وقت ضرورت کیا ہے۔ تو اس طرح کلام میں الفاظ نہ ٹوٹیں، الفاظ یعنی اس طرح نہ ہو کوئی لفظ نہ چبھے، واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ابلاغ ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس طرح یہ ہدایت ہم یہ اس میں رکھتے ہیں۔ اور پھر لوگوں پر نگاہ، بعض لوگ اوپر دیکھنا، آنکھ بند کر لیتے ہیں یا یوں نیچے کر لیتے ہیں، تو ہونے چاہیے کہ سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں نہ بھی ڈالے کم از کم، تو دائیں بائیں آنے جانے والوں پر اور آخری آدمی تک اس کا ایک یہ نہیں کہ باقاعدہ دیکھیں، غیر محسوس طریقے پہ پڑھتے ہوئے وہ تمام پر وہ نگاہ رکھے، سامعین مجلس پر جو مومنین ہیں، جو حاضرین ہیں، اور اپنے دائیں بائیں، اور دوران مجلس کوئی بات کرنا یا تنبیہ کرنا یا ہدایت کرنا بازوؤں کو، یہ نامناسب سی بات ہے۔ پہلے سے کلام کا تعین کر کے نکال کر آئی جائے، یہ کہ لوگوں سے صلوات پر صلوات پڑھوائے جا رہے ہیں اور جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں کلام، سوائے اس کے بر وقت کوئی چیز یاد آ جائے یا فرمائش ہو جائے، وہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ اور اس کے اور میری یہ بھی گزارش ہوتی ہے اپنے سوسخانوں سے کہ وہ نیا سے نیا کلام ڈھونڈیں، پڑھیں اور اپنے پاس محفوظ کریں، ریکارڈ کریں کہ کہاں کب انہوں نے کیا پڑھا ہے، تاکہ جب وہ دوبارہ ان اجتماعات میں یا ان گھرانوں میں، ان مخصوصیوں میں، مجلسوں میں جائیں تو وہاں وہی کلام نہ پڑھیں کہ جو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ ہم نے ان محافل میں جو حضرات و خواتین کو دعوت دی، اس میں کچھ نئے لوگ تھے، کچھ پرانے لوگ تھے، کچھ اساتذہ تھے، ان سے ہم نے استفادہ کیا، کچھ ہم نے مختلف مجالس کی ریکارڈنگ کی ہے اور جو مختلف اساتذہ کے تبرکات ہمیں دستیاب ہوئے، اور ہم نے قطعات، رباعیات، سوز، سلام، بین، مرثیے اور اس کی ادائیگی، ان کے متعلق جو انٹرویو، جو گفتگو جو ہم نے چاروں طرف سے جمع کیا ہے مختلف محافل اور نشستوں سے، اور بالخصوص ہم نے اپنے یہاں اس ادارہ ترویج سوسنی کے زیر اہتمام جو ہم نے یہ نشستیں کی ہیں اور نشستوں سے جو ہم نے جو حاصل کیا ہے، آڈیو ویڈیو پہ محفوظ کیا ہے، اس کا یہ انتخاب آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی کچھ سوسخانوں کے جو گزشتگان ہیں اور کچھ موجودہ ہیں، ان کی ہم مجالس کا انتخاب ہم ابھی بھی تیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یعنی پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ اسی تسلسل میں اس سال یہ جو شروع ہو رہا ہے 1419 ہجری میں، اس سال ہم ایک منتخب معیاری کلام ایسا بھی شروع کرنے یعنی بیاد ایک مجموعہ شائع کرنے والے ہیں کہ جہاں سوز، قطع، رباعیات، سلام اور یعنی چہاردہ معصومین کی شہادت اور مختلف جو ہمارے مواقع ہیں عزاداری کے اور مخصوصیوں کے، اس کی مناسبت سے ہم یہاں بیات شائع کریں گے۔ یہ انشاءاللہ منتخب اور معیاری اور جامع یہ ہوگا، جس کے لیے کچھ اساتذہ کا اور متقدمین کا کلام جمع کیا گیا ہے اور کچھ موجودہ عہد کے مستند اور نامور شعراء کرام سے بھی اس کا استفادہ کیا جا رہا ہے اور کلام حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ مجموعہ بھی عنقریب دستیاب ہوگا۔ ان کے علاوہ جو حضرات مزید کیسٹس اور جو کتابیں اور جو دوسری رہنمائی چاہیں
تو ہمارا جو پتہ اور جو رابطہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ باب العلم کیسٹ لائبریری سے بھی جو روزانہ بعد نماز مغربین کم از کم 2 گھنٹے تک کھلی رہتی ہے، جہاں سے آپ رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد اصل میں یہی ہے کہ یہ صنف عزاداری اور یہ ایک لازمی جز جو اب تک محفوظ نہیں رکھا جا سکا تھا، ان تبرکات کو محفوظ کر کے اور آئندہ نسلوں تک بہتر سے بہتر طور پر محفوظ کیا جا سکے۔ اور آپ سے التماس دعا کے ساتھ اور آپ تمام مومنین اور ناظرین و سامعین کے شکریہ کے ساتھ میں بھی آپ سے التماس دعا کرتا ہوں۔ شکریہ۔